تجوید میں آ گئی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان میں آپ اپنی جتنی بھی تجوید کی خامیاں ہیں وہ ساری کی ساری انشاءاللہ آئیڈینٹیفائی کر لیں، اور اس کی اصلاح کی جو ہے وہ اپنی کوششیں سٹارٹ بھی کر دیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، ہم کل ہم نے سورہ ہود میں بہت ساری قوموں کے واقعات پڑھے۔ اگر ہم سارے واقعات کو ایک نظر دیکھیں اور ان سب کو اگر ہم سم اپ کرنا چاہیں تو ہمیں کچھ جملوں میں یہ بات مکمل کرنی پڑتی ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر قوم کے پاس ایک نبی بھیجا، اور اس نبی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام اس تک پہنچایا، اور اس پیغام کو پھر جن لوگوں نے مانا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو عافیت کے ساتھ بچا لیا، مگر جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مختلف طرح کے عذاب بھیج دیے۔ جیسے قوم نوح کے اوپر سیلاب کا عذاب آیا، قوم عاد کے اوپر ہوا کا عذاب آیا، اس طرح قوم ثمود کے اوپر چیخ کا عذاب آیا، قوم لوط کے اوپر جو ہے بہت سارے عذاب اکٹھے ہو گئے، اس میں چیخ بھی تھی، شور بھی تھا، زلزلہ بھی تھا، اور پتھروں کی بارش بھی تھی۔ اور اسی طرح پھر قوم شعیب جو کہ اپنے دنیاوی معاملات میں خرابیاں کر رہے تھے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ کہیں پر لوگوں نے شرک کیا تو ان کے ساتھ معاملہ یہ ہو گیا، کہیں پہ لوگوں نے دنیاوی معاملات میں کچھ خرابیاں کی، کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے بزنس کلچر کو بہت پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے ذخیرہ اندوزی، کالا بازاری اور اس قسم کے بہت ساری اور ٹرمز کے، جس میں بلیک کو وائٹ کرنا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے اس میں بہت سی چیزیں ایڈ ان کر لیں۔ اور آج اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا جو آج مہنگائی کا زور، اور آج جو ہم کہتے ہیں کہ انفلیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں اس قسم کی اونچ نیچ بھی پائی جاتی ہے، کہ جہاں پر ایک طبقہ جو ہے وہ پوری اکانومی سے کھیل رہا ہے اور باقی سارے کے سارے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا بیلنسڈ ہمیں دین دیا ہے، کہ جس میں ہماری سرکولیشن آف ویلتھ کو ہماری سرکولیشن آف بلڈ کی طرح سے کر دیا، کہ اس کا بھی پراپر اور ایونلی سرکولیشن جو ہے وہ پوری ہیومینٹی کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ کہیں پر بھی کلاٹ نہ ہو جائے اور کہیں پر بھی معاشرتی خرابیاں نہ جنم لینا شروع ہو جائیں۔ تو الحمدللہ ہم نے قوموں کے واقعات پڑھ کر یہ سمجھا اور یہ سیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی جرائم پر ان کو سزا دینے پر بھی قادر ہے، اور کسی کو بھی جو ہے وہ کسی بھی طرح کی سزا دینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جہاں وہ مہلتیں دے کر کے ڈھیل دیتا ہے انسان کو، وہیں وہ پکڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو اس کی سخت پکڑ ہوتی ہے، بہت سختی سے وہ پکڑ لیتا ہے۔ تو ہمیشہ ہم قوموں کے واقعات پڑھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ یہ قوموں کے قصے ہیں، مگر ہم اس کو اگر اس نظر سے دیکھیں کہ یہ عبرت ہے، یہ نصیحت ہے، تو الحمدللہ یہ سب چیزیں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہیں، کہ ہم ان واقعات کو اس نظر سے دیکھیں اور پڑھیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ تمام چیزیں اب نکل جائیں۔ کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوموں کو ختم کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر سی بات ہے یہ کہا کہ اب میری قوم کے اندر یہ تباہی تو نہیں آئے گی کہ جو کہ دوسری قوموں میں آئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو محفوظ رکھیں، مگر انڈیویجولی تو یہ ساری چیزیں ابھی بھی آ سکتی ہیں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں بھی آ سکتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم انفرادی طور پر پکڑ میں آتے بھی رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں، اور ہم سب جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے سبق لیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر اور احسن طریقے سے بنانے کی کوشش کریں۔ چلیں جی، آج کا سبق ہم اپنا شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ، اور سورہ ہود کا جو ہم نے ٹاپک ادھورا چھوڑا تھا، جہاں پہ جن آیات کے ساتھ ہم نے آیت نمبر 95 تک کر لیا تھا، 96 سے کنٹینیو کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو پہلے دیر سے ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے، ایک واقعہ اور ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد اپنے آج کا مین ٹاپک ہمارا سورہ یوسف ہے، وہاں تک جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، دعا کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے برکت کی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا
ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. سورہ ہود آیت نمبر 96. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی کھلی نشانیوں اور معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم سچائی پر مبنی نہ تھا. قیامت کے روز وہ اپنے قوم کے آگے آگے ہوگا، یعنی کہ دنیا میں بھی لیڈر تھا، تو دنیا کی لیڈرشپ نے اس میں کیا کیا، اس نے کہ ان سب کو جا کے پوری قوم کو جا کے ڈبو دیا اللہ کے عذاب میں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ دنیا میں جس لیڈر کے پیچھے پڑے، چاہے وہ اچھا تھا یا برا، تو آخرت میں بھی اسی لیڈر کے ساتھ ہوں گے. تو فرعون کس کا لیڈر بنا؟ پھر مجرموں کا لیڈر بنا، اور آخر میں انہی مجرموں کا لیڈر بنتا ہوا وہ ان سب کو جو ہے وہ قیامت اور کہتے ہیں نا دوزخ کے کناروں تک بھی لے جائے گا. اللہم حافظ. اور اپنی رہنمائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. کیسی بدتر جگہ ہے جہاں پہ کوئی جائے. اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. اور کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. یہ چند بستیوں کی داستان تھی، یعنی کہ ساری جو داستان کو سم اپ کیا گیا وہ کیا، یہ چند بستیوں کی داستان تھی، یعنی کہ ساری جتنی بھی ہم نے کہانیاں، جتنی بھی ہم نے انبیاءوں کے واقعات پڑھے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض تو اب بھی کھڑی ہے، یعنی کہ بعض کی جو باقیات ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور بعض کی تو فصل کٹ چکی ہیں، بعض تو نیست و نابود ہو چکی ہیں جن کا کوئی ٹھکانا ہی نہیں. جیسے قوم لوط کی ساری بستیاں ہی تل پٹ کر دی گئی تھی، تو اب اس کا کوئی آثار وہاں موجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جو جگہ موجود ہے کہ جہاں پر وہ حادثہ ہوا تھا. کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے پر ستم ڈھایا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ نہیں فائدہ دیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. یعنی کہ اگر وہ پکڑنا چاہے تو کسی کو کتنا سختی سے پکڑ سکتا ہے، جیسے پیچھے ہم نے قوموں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی سے پکڑا. حقیقت یہ ہے کہ اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کہ عذاب آخرت کا خوف کرے، یعنی کہ جو ڈرے واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ عذاب تو اجتماعی طور پر سب کے ساتھ آیا، مگر اب انڈیویجولی طور پر بھی آ سکتا ہے کسی نہ کسی کے اوپر. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو بھی کچھ اس روز ہوگا وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. اور ہم نے اس دن میں آنے میں کچھ تاخیر نہیں کی، یعنی کہ وہ جب آئے گا وہ دن تو وہ تاخیر نہیں ہوگی. ہمیں لگے گا کیا، جیسے پیچھے ہم نے کل پڑھا کہ جب قیامت کے سے پہلے لوگ حشر کے دن قبر سے اٹھائے جائیں گے تو لوگوں سے پوچھا جائے گا کتنے دن ٹھہرے تھے اس کے اندر، تو لوگ کیا کہیں گے، ہارڈلی ہم کوئی ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں. تو تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لگے گا کہ ابھی تو ہم سوئے تھے، ابھی تو اٹھا دیا آپ نے، ابھی تک فوراً قیامت، اتنی جلدی قیامت آ گئی. بس ایک گنی چنی مدت ہے، اور اس کے لیے جو اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، الا یہ کہ اللہ ہی کسی کو اجازت دے. پھر جو کچھ لوگ اس میں بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ اس میں نیک بخت بھی ہوں گے، یعنی کہ ہر طرح کے لوگ ہوں گے وہاں پر. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، وہ ہانپیں گے، پکاریں گے، پھنکاریں گے، اور اس حالت میں ہمیشہ وہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کی آنسوؤں سے کشتی بھی چلا دی جائے تو چل جائے گی. اور خصوصاً نہ صرف یہ کہ جب وہ آنسو ختم ہو جائیں گے ان کے، تو پھر وہ خون کے آنسوؤں سے روئیں گے. اور جب تک زمین اور آسمان قائم ہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں جہنم کی سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہم اجرنا من النار. اور خصوصاً یہ کہ رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز یہ جہنم سے خلاصی کراتا ہے لوگوں کی، تو ضرور ہم رمضان کا مہینہ پائیں اور پھر بھی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکیں، تو یہ ہماری بدقسمتی ہی ہوگی. اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اور وہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہے. اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، یعنی کہ جہاں جنت اور جہنم ہے تو دونوں کے بارے میں کیا آتا ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک موت کو
ایک بڑے کالے ہے نا ذبیحہ بھیڑ کی شکل میں، بھیڑیے کی شکل میں، یا کسی دمبے کی شکل میں جو ہے ان کو لایا جائے گا، دمبے کو، اور اس کے بعد اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں اب کوئی موت نہیں، اور اے جہنمیوں اب کوئی موت نہیں. یعنی کہ جب دونوں فیصلے کر دیے جائیں تو پھر وہاں سے کوئی مرنا نہیں ہے. دنیا میں مر جاتا ہے نا انسان، دنیا سے جانے کا غم ہوتا ہے ہمیں، دنیا سے لوگوں کے چلے جانے کا غم ہوتا ہے ہمیں، وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے. اگر خوشیاں ہیں، نعمتیں ہیں، تو اس میں ہمیشگی ہے، اور اگر جہنم میں عذاب ہے تو وہاں پر بھی ہمیشگی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ باغات میں جگہ دے اور جہنم سے ہمیں آزاد کر دے. آمین. اور ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی بھی ٹوٹنے والا نہ ہوگا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو اسی کی پوجا پاٹ کیے چلے جا رہے ہیں جس طرح ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دے دیں گے بغیر کچھ کاٹے ہوئے. اور ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا. یعنی کہ جیسے آج قرآن پر اختلاف کیا جا رہا ہے، جب نازل ہو رہا تھا، اور آج بھی تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ہمیشہ لوگوں کا وتیرہ ہی رہا ہے، جو چیز میں نازل ہوتی رہی ہے، انبیاء پر بھی اعتراض، کتاب پر بھی اعتراض ہوتے ہی رہے ہیں. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک طرف سے بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا. یقیناً وہ ان کی ہر سب حرکتوں سے باخبر ہے. فاستقم کما امرت. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو پلٹ کر آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو. جو کچھ تم کرتے ہو اس پر اللہ تم پر نگاہ رکھتا ہے. اور ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ولی و سرپرست نہ ملے گا جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچ سکے گی. یعنی کہ اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ گزرنے پر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ نماز ہے. اور آپ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بھی نماز ہی بن جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گھر میں وضو کیا اور مسجد کی طرف چل کر گیا تو اس کی دونوں قدموں میں سے دونوں قدموں کے درمیان کی جگہ سے تو سارے گناہ جب تک کہ وہ چلتا جائے گا اس کے گناہ مٹاتے جائیں گے اور اس کے درجے کو بلند کرتے جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نماز کی بات کر رہے ہیں کہ دن کے دونوں کناروں پہ، یعنی کہ خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ دونوں ہی بہترین نمازیں ہیں اور دونوں ہی جنت میں لے جانے والی نمازیں ہیں، اور دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کا دیدار کروانے والی بھی نمازیں ہیں. اس لیے ہمیں ان دونوں نمازوں کی بہت ہی بھرپور پابندی کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کسی بھی حال میں یہ ضائع نہ ہو. بہرحال یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نمازوں کو قائم کرو. در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یعنی کہ نیکیاں کرتے رہو گے تو برائی خود بخود مٹ جائے گی. جیسے نماز پڑھتے رہو گے تو درمیانی وقت میں جو گناہ چھوٹے موٹے کر لو گے وہ بھی موقوف کر دیے جائیں گے. ہاں یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ. اور صبر کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ صبر کرو. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اس صورت میں صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ صبر کرو صبر کرو، اور آپ مشکلات میں گھبرائیں نہیں، اور آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل ایمان کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سے بھی کہلوا رہے ہیں کہ ہم سب صبر کریں. ہاں مشکلات آئیں گی، سختیاں ہوں گی، دن رات میں کچھ نہ کچھ ایسے حادثات بھی ہو جائیں گے، مگر ان سب پر صبر کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ صبر کرو. اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے تم سے جو پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی کے اندر پیچھے پڑے ہوئے تھے، انہی مزے میں لگے ہوئے تھے کیا حاصل کرنا اور کیا ان کو جمع کرنا ہے. رہے جس کے سامان ہم نے فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، یعنی کہ جو دنیا کے سامان انہوں نے خوب اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھے تھے، یعنی کہ دنیا بھرپور مل گئی تھی انہیں، تو وہ مجرم بن کر رہے. یعنی کہ جن کے پاس دنیا بہت تھی تو انہوں نے دنیا میں ہی کھو گئے. تو جرم تو ان کا یہی ہے نا کہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا.
آخرت کو بھلا دیا۔ تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا ان بستی والوں کے ساتھ، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی کہ جب تک لوگ اصلاح کرتے رہیں گے اللہ بستیوں کو تباہ کرنے والا نہیں۔ بے شک اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے چلے جائیں گے، یعنی کہ سب کے سب ایک دوسرے کو فالو کرتے چلے جائیں گے، اور صرف وہی لوگ بچیں گے جن پہ تیری رب کی رحمت ہوگی، اور اسی لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور تیرے رب کی وہ بات بھی پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا، یعنی کہ جو میری بات نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو کچرا بنا کر کے جہنم میں اندر ڈال دے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبروں کے یہ قصے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی کہ اہل مکہ اگر نہیں مان رہے، جھٹلا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ایسے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، مگر انہوں نے ہم پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ جان لیا کہ اللہ ان سے بدلہ لے لے گا، تو تم بھی صبر اور کہتے ہیں نا صبر سے بھی کام لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جما دے گا، اور ان کے اندر تم حقیقت کا علم اور ان کے اندر تم حقیقت کا علم جو ان کو تھا اس میں، تو کہا کیا کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت نصیب ہوئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھیجا گیا اس نے کیا کیا، نثبت بھی فؤادک، اس نے دل کو مضبوط کیا، اس میں کیا تھا، والحق، حق بھی تھا، اور معجزہ بھی تھی، اور ذکرى للمؤمنین بھی تھی، تو یہی باتیں یہاں پہ کہیں جا رہی ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتاب حق میں کیا کیا بھیجا، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی رکھی، ذکرہ بھی رکھی، اور اس کے لیے لوگوں کے دلوں کو اور قدموں کو بھی جما دیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، اور ہم اپنے طریقے پر کام کیے جاتے ہیں، انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وما ربک بغافل عما تعملون، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بندگی کریں، یعنی کہا کیا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی بندگی کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، اور جو تم کرتے رہے ہو اس کی سزا یا اس کی جزا بھی تمہیں مل ہی جائے گی ایک دن۔ سورہ یوسف، جی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے آغاز کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب
تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الف لام را. सूरह यूसुफ के बारे में कुछ बारे में पहले बात कर लें इंशाल्लाह, फिर आगे बात तफसील से चलेंगे। सूरह यूसुफ जो है मक्की सूरत है, और कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कुछ सवाल पूछा गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुतालिक, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने एक ही जगह पर सारे का सारा किस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर वही कर दिया, और एक ही जगह पर उनको बयान कर दिया गया। सूरह यूसुफ जो है कहते हैं कि सूरह यूसुफ का बेहतरीन जो हम इसका एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, इसमें से जो सीख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी माशरती और खराबियों के बारे में बात की गई है, जिससे हम सबको बहुत सारे सबक इसके अंदर मिलेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत तफसीलन तो नहीं जाएंगे हम, मगर इसको हम मुख्तसरन कुछ ना कुछ इसमें से लेके जाएंगे। और साथ ही आपको जो उसमें गौर करना है उसमें ये कि किस तरह हम आज के दिन, आज के हालात में सूरह यूसुफ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और खुसूसन अपने बच्चों को, खास तौर पर टीन एजर्स बच्चों को कैसे हम जो है वो कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं इससे, और ख़ुद भी एज अ पेरेंट भी हम बहुत कुछ इसमें सीख सकते हैं। तो बेसिकली सूरह यूसुफ जो है वो एक कहते हैं ना कि पेरेंटल रिलेशनशिप के लिए जो है बहुत खूबसूरत इसमें पैगामात मौजूद है, और कुछ माशरती तौर पर कुछ चीज़ों के बारे में भी निशानदही इसमें कर दी गई है। चलिए आगाज करते हैं। अलिफ लाम रॉ, ये उस किताब की आयत हैं जो वाज़ेह किताब में है, यानी कि ऐसी बात, ये वहां से आयत ली गई हैं जो अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ एक वाज़ेह किताब में लिखी हुई है। हमने उसे नाजिल किया है कुरान अरबी बनाकर, ताकि तुम इसे अच्छी तरह समझ सको। यानी कि जो ये पैगाम है, ये शायद किसी और ज़मान में इतनी जामे और इतनी तफसील के साथ बयान ही ना हो पाता, इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं कि इसको अरबी ज़बान में नाजिल किया गया है, ताकि तुम इसको बेहतरीन तरीके से समझ सको। और आप देखें 4000 साल कबल पुरानी कहानी है, मगर किस तरह हमें अल्लाह ताला ने इस कहानी को सुनाया। इसमें से हम जो कहते हैं ना कि अरबी नहीं भी जानते होते, तो हम भी बहुत इंटरेस्ट लेकर इस कहानी को सुनते हैं। और खुसूसन ये कि अरबी जो लबो लहजा है, उसके अंदर अभी आप देख ही रहे हैं कि कैसी वो जो मखारिज हैं, तो अदायगी है, तो उसकी लहन है, वो सब चीज़ें आप पढ़ ही रहे हैं। तो किस तरह इन्वॉल्व है ना कि हर चीज़ तस्बीह कर रही है, हर चीज़ मीनिंगफुल है, हर चीज़ जो है वो उसके अंदर बेशुमार मायने पोशीदा है। तो ये ज़बान ही इतनी अहम है कि जिसने इतने बड़े किस्से को इतनी छोटी, यानी कि कुछ नहीं तो 100 आयतों में समेट लिया, जबकि इसको उर्दू में लिखा जाए तो आप देखें कई सफ़हात और कई जो है जिल्दें भर जाएं इसके किस्से से, अगर बाकी इसको एलैबोरेट करके लिख दिया जाए तो। और क्या कहा गया, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कुरान को तुम्हारी तरफ वही करके बेहतरीन पैराए में मुख्तलिफ वाक़यात और हक़ाइक़ से तुमको बयान करते हैं, वरना तुम इससे पहले इन चीज़ों से वाकिफ ना थे, यानी कि तुम्हें बिल्कुल भी खबर ना थी कि इससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तुम बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जब तुमसे सवाल किया गया तो फिर तुम्हारी तरफ हमने ये सारी बातें वही कर दी। और क्या था, इस कौल यूसुफ ली अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा वश्शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। ये उस वक्त का जिक्र है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि ए अब्बाजान, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद हैं जो मुझे सजदा कर रहे हैं। जवाब में इसके बाप ने कहा कि बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को ना सुनाना, वरना वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या पता चला हमें, एक तो ख्वाब के बारे में पता चल रहा है। तो ख्वाब बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक तो बहुत अच्छा ख्वाब होता है जिसको हम सच्चा ख्वाब कहते हैं, और एक जो है वो बहुत बुरा ख्वाब होता है जिसमें डरावे भी होते हैं, और तीसरा एक ऐसा ख्वाब होता है जिसमें हम दिन भर की दास्तानें जो सोच रहे होते हैं, जो चाह रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, जो प्लानिंग हो रही होती है हमारी, वही हम रात को ख्वाब में देख लेते हैं। तो असल ख्वाब जो है उसमें से वो सच्चा ख्वाब पहला वाला ही है, कि जो सच्चा ख्वाब होता है जिसमें अल्लाह ताला कोई ना कोई इंडिकेशंस हमें दिखा रहे होते हैं। और आप ने फरमाया कि ख्वाब जो है वो नबूवत के 46वें हिस्से में से एक हिस्सा है, यानी कि ये अगर सच्चे ख्वाब हो तो ये खुशखबरी है अल्लाह ताला की तरफ से। और यहाँ पे खास तौर पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किरदार हमें नजर आ रहा है कि किस तरह उन्होंने इस ख्वाब को सुना, और ख्वाब को सुनने के बाद जो है वो क्या असेसमेंट की कि बेटा इसको किसी और को ना सुनाना, अपने भाइयों को ना सुनाना, क्योंकि आपको पता है ना सिबलिंग जेलेसी बहुत ज्यादा होती है।
اور بعض اوقات جو ہے وہ ایک دوسرے بہن بھائی ہی جو ہے وہ جیلسیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس طرح بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ ڈینجرس جو جیلسی ہے وہ سب سے زیادہ سبلنگ جیلسی سب سے زیادہ ڈینجرس ہے، جس میں ریلیشنز جو ہے وہ بالکل اپارٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبانی ہمیں کیا فرما رہے ہیں، اگر کوئی اچھا خواب دیکھو تو اس کو کس کو بتاؤ، اپنے کسی خیر خواہ کو بتاؤ، اپنے کسی ایسے محبت کرنے والوں کو بتاؤ یا کسی عالم کو بتاؤ، تاکہ وہ تمہیں اس خواب کا صحیح مطلب بتا سکے اور سمجھا سکے۔ ہر ایک کے آگے اپنا خواب نہ رکھو، کیونکہ کوئی اچھا خواب بھی ہو سکتا ہے تو کوئی سے جیلس بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی برا خواب بھی ہو سکتا ہے جس کو کہنے کے بعد کہتے ہیں نا کہ وہ جو خواب دیکھا جاتا ہے تو وہ پرندے کی پر کے مانند ہوتا ہے، جب اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے تو وہ اپنی جگہ پکڑ لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جیسا پھر دیکھا جاتا ہے پھر ویسا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ خواب تو آئیں گے ہی، زندگی کا حصہ ہے، مگر اس کو دیکھنے کے بعد اپنی اس کو بہت زیادہ بیان کرنا اور ہر ایک کے ساتھ ڈسکس کرتے رہنا کہ آج میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے اور میں نے وہ دیکھا ہے، یا اپنے خوابوں کا مذاق اڑانا یا کسی اور کے خوابوں کا مذاق اڑانا، تو عموماً ہمیں ان سب چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بہت سارے معاملاتی خرابیاں اور رشتوں میں جیلسیز کی وجہ بھی یہ بن جاتی ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بالکل ایز اٹ از ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ تمہارا خواب سچا ہے، جیسے تم نے دیکھا ہے اس کو ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سچ کر دیں گے، اور تمہارا رب تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر رہا ہے۔ یعنی کہ ان کو خواب کی جو انڈیکیشنز تھیں وہ ان کو صحیح سمجھ آ گئی تھی، انہوں نے کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے کسی کام کے لیے جو ہے وہ چننے والا ہے، یعنی کہ شاید نبوت تمہیں ملنے والی ہے، اور یہ بہت کلیئر سائن تھا اس خواب کے اندر کہ یہ نبوت ہی ملنے والی ہے۔ اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ جہاں اتنے سارے بچے ہوں اور کسی ایک بیٹے کو نبوت مل جائے اور اس کے کسی کو سائنس مل جائے، تو آپ سوچیں کون برداشت کرتا ہے کہ ہم اتنے سارے کیا گئے گزرے تھے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا اور اس کو نواز دیا۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، بہت ہی کہتے ہیں نا، بہت ہی عقل مند قسم کے والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی چیزوں کو اس طرح ہینڈل کرتے ہیں اور ایسے ان کو باتیں سمجھاتے ہیں۔ یعنی کہ پیرنٹنگ جو ہے نا وہ بہت ہی کہتے ہیں نا کہ ٹیکنیکل کام ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو صحیح اس کا رول پلے کرنے کے لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کام لینا چاہیے۔ اس لیے اپنے علم میں اضافہ کے لیے پڑھنا چاہیے، قرآن کے اندر ایسی نصیحتیں ہمیں جاننی چاہیے، ایسی بکس ہمیں جاننی چاہیے کہ جہاں پیرنٹنگ کے بارے میں بہت ہی کلیئر جو ہے وہ ہدایات موجود ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کس ایج کے بچوں کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں آج ہم بے شمار چیزیں ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں گوگل کے اوپر، کبھی یہ پوچھ رہے ہیں، کبھی یہ پوچھ رہے ہیں، کبھی یہ ریسیپی، کبھی وہ طریقہ، کبھی کون سی کتاب، کبھی کون سی کتاب۔ وائی ناٹ کہ ہمیں اگر واقعی پیرنٹنگ جاننا ہے تو ہم کیوں نہیں قرآن کو دیکھتے، اور کیوں نہیں ہم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو دیکھتے، اور کیوں نہیں ہم ایسی کتابیں پڑھتے کہ جہاں واقعی ہمیں پتہ ہو۔ کیونکہ آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری یوتھ کا اور ہمارے پیرنٹس کا یہی ہے کہ یوتھ قابو میں نہیں ہے ان کے، اور پیرنٹس کو بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کو کیسے سمجھائیں، کیا بتائیں ان کو۔ اور کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ اللہ تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، یعنی کہ تمہیں گہری بصیرت اور دانائی بھی ملے گی، اور تمہارے اوپر آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تمہارے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پہ کر چکا ہے، یقیناً تمہارا رب علیم اور حکیم ہے۔ یعنی کہ انہوں نے ساری خواب کی تعبیر انہوں نے بتا دی کہ یہ معاملہ ہے اصل میں اس طرح سے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کی اس قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، یعنی کہ جو سوال کیا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، یعنی کہ مکہ والے تو جانتے نہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں، مگر یہود کو اس بارے میں پتا تھا یوسف علیہ السلام کون تھے اور کس طرح یہ لوگ مصر آئے اور کیسے جو ہے ان کو بادشاہت ملی۔ تو یہ ساری اسٹوری انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پوچھی تھی کہ دیکھیں تو صحیح، اگر یہ سچا نبی ہے تو اس کو یہ باتیں پتا بھی ہیں کہ نہیں۔ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا بھائی، یعنی کہ کہتے ہیں کہ یہ دو ماؤں کے بچے تھے، یعنی کہ یوسف علیہ السلام اور ان کا بھائی بنیامین ایک والدہ سے دونوں بچے تھے، اور ایک والدہ سے باقی بچے تھے، جو کہ ایک اچھی خاصی جماعت تھی، جو کہ کہتے ہیں کہ 10 کے قریب بھائی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی کہ والد جو ہے نا وہ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم سے پیار نہیں کرتے، اور یہ ہمارے ہر گھر کا مسئلہ ہے نا کہ جہاں پر بھی بچے زیادہ ہیں تو ہم میں سے ہر ایک، چاہے ایک بھی اگر دو بھی ہے نا تو بھی یہی بات ہوتی ہے کہ آپ فلاں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم سے نہیں کرتے، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا، یعنی کہ ہم تو ایک پورا زیادہ بڑا گروہ ہے، آپ کو تو ہم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ سچی بات، اب دیکھیں نا، ماں باپ کو محبت کس بچے سے سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ جو سب سے زیادہ نیک ہو، صالح ہو، ان کی بات سنتا ہو، سمجھتا ہو، اور اچھا جو ہے خدمت گزار ہو، ہے نا۔
سچی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ابا جان تو بالکل ہی بہک گئے، یعنی کہ جب بچے بدتمیز ہو جاتے ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ ایسی ہی بیڈ لینگویج بھی یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی حق میں ایسی ہی باتیں بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ جب کہتے ہیں نا کہ وہ حدیں کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ چلو یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، یعنی کہ راستے سے ہٹا دو، اس کو اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تو تمہاری طرف ہو جائے، یعنی کہ بس اس کو راستے سے ہٹا دو تو پھر ہمارے والد جو ہے نا پھر ہمیں ہی دیکھیں گے. ہم؟ یہ کام کر لینے کے بعد نیک بن جانا، یعنی ایک برا کام کر لو اس کے بعد تو سارے تم نیک بن جانا، نیکی کام کرتے رہنا. اور اس پر ان میں سے سب سے بڑے نے بولا یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈال دو. یعنی کہ یہ بڑا بھائی تھا جس نے کہا کہ ٹھیک ہے مطلب قتل نہ کرو، ویسا بھی نہیں کرنا چاہیے، ہمارا بھائی آخر، تو تم ایسا کرو کہ اس کو کسی گمنام کنویں میں ڈال دو، یعنی کہ کوئی ایسی جگہ ڈال دو کہ جہاں سے واپس نہ آ سکے، کوئی آتا جاتا قافلہ اس کو نکال لے گا. اس بات پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں. خیر خواہ کو خیر خواہ بولنا نہیں پڑتا، وہ خیر خواہی خود ہی نظر آ جاتی ہے. کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، یعنی کہاں ہمیں پکنک پر جانا ہے، ہمارے ساتھ اس کو بھیج دیجیے کہ وہ بھی کچھ پکنک منا لے گا، کھا پی لے گا اور کھیل کود لے گا اور دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کے لیے جو موجود ہیں. والد نے کہا کیا تمہارا اس کو لے جانا مجھے اس پہ ڈر لگتا ہے، یعنی کہ تمہارے لے جانے میں مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ تم حفاظت نہیں کر پاؤ گے نا بچوں کی، اس لیے یعنی کہ چھوٹے تھے وہ ان سے. کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے. اور جب تم نے یعنی کہ آپ خود ہی دیکھیں کہ بعض اوقات ہم خود ہی ایسی باتیں کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات ایسی باتیں ہم خود ہی لوگوں کے منہ میں ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ وجہ دے دیتے ہیں ہم کسی کو کہ ایسا دیکھو ایسا نہ ہو جائے، تو بچے اوپر سے پیچھے سے ہمیں کیا کہتے ہیں، آپ نے تو کہا تھا نا اس لیے ایسا ہو گیا. یعنی کہ وہ ہمیں بلیم کرتے ہیں، آپ کے کہنے کی وجہ سے ہی تو یہ ہوا ہے. تو یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو جاؤ. انہوں نے جواب دیا اگر ہمارے ہوتے ہوئے سے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک بڑا گروہ ہے تب تو ہم بڑے ہی نکمے ثابت ہوں گے. اس طرح اصرار کر کے کہ جب وہ اس کو لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اس کو ایک گمنام سے کنویں میں ڈال دیں گے، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان کو ان کی یہ حرکت بتاؤ گے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا، وہیں پہ کنویں میں وحی کی ان پہ، ان کو بتا دیا کہ کوئی بات نہیں، ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب تم ان سب کو یہ باتیں یاد دلاؤ گے. اور یہ اپنے کیے کے نتائج سے ابھی بے خبر ہیں، ان کو خبر نہیں ابھی کیا کر رہے ہیں. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگ گئے تھے اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اس کو کھا گیا. آپ ہماری بات پہ یقین نہ کریں گے اور کہ ہم سچے ہی ہوں، یعنی کہ ہم تو سچے نہیں ہیں مگر پھر بھی آپ یقین نہ کریں گے. اور وہی بات جو انہوں نے کہی تھی کہ بھیڑیا نہ کھا جائے تو انہوں نے اسی پہ رکھ لیا کہ ہاں آپ نے کہا تھا نا کہ بھیڑیا کھا جائے گا، دیکھیں کھا گیا اس کو بھیڑیا اور ہم سچے ہی ہیں. اور اس پر وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے. آپ سوچیں کہ بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا اور قمیص اتار کے دے دی خون لگا کر کے، ایسا ہو سکتا تھا؟ یہ سن کر کے ان کے باپ نے کہا کہ تمہارے نفس نے اس کام کو تمہارے لیے بہت ہی آسان کر دیا، یعنی کہ وہ سمجھ گئے کہ سٹوری جو ہے وہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے، کہانی کچھ اور ہے، جو یہ بتائی جا رہی یہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، یعنی کہ میں بہت اچھی طریقے سے صبر کروں گا. جو بات تم بتا رہے ہو وہ اس پر اللہ ہی کی مدد مانگی جا سکتی ہے. یعنی کہ بہت ہی زبردست بات انہوں نے کہی یہاں پر کہ واللہ مستعان علی ما تصفون، صبر جمیل، کہ میں تو صبر جمیل ہی کروں گا. اور صبر جمیل کیا ہوتا ہے کہ وہ صبر جس میں انسان کس طرح کا صبر کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کسی غم اور کسی جو ہے نا غصے کا یا کسی شبہ کا جو ہے وہ اظہار نہیں کرتا انسان اس کے اندر. تو کہتے ہیں میں تو صبر جمیل ہی کروں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی اس بات پہ، یعنی کہ ان کی اس کہتے ہیں نا کہ باپ کی ایک نصیحت ہوتی ہے، باپ کی ایک تربیت ہوتی ہے، باپ کا ایک زبردست کردار ہوتا ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو اور جھوٹا الزام لگا رہے ہو اور جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں تنبیہ کر رہے ہیں یا مار رہے ہیں یا ڈانٹ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ سٹوری جو ہے وہ کچھ اور ہے. اور یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ جو جیلسیز ہوتی ہیں، سبلنگ جیلسی، اس کی وجہ سے انسان بہت بڑے بڑے اسٹیپس بھی بعد اوقات اٹھا لیتا ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ ابھی کچھ کہنا، اور خود سوچے نا جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوان لڑکے ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً لڑکے جبکہ وہ اتنے سارے ہوں، وہ بھی جوان ہو، جبکہ اکٹھا ان کا گروہ بھی پورا پکا مضبوط ہو، تو پھر آپ باپ، پھر ماں باپ جو ہے نا بہت کمزور ہو جاتے ہیں ان کے سامنے.
وہ بھی کچھ آگے بڑھ کے کچھ نہیں کہتے بلکہ ڈرنے لگتے ہیں والدین اپنے بچوں کے بڑے ہونے کے بعد ان سے بھی. تو یہاں پر وہ انہوں نے سب کچھ سننے کے بعد بھی کیا کہا کہ بس ٹھیک ہے میں صبر ہی کر سکتا ہوں اس کے اوپر, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا, بس اللہ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے, اللہ جو کرے بہتر کرے گا انشاءاللہ. ادھر ایک قافلہ, اور اس طرف کیا ہوا, ادھر ایک قافلہ جو اپنے پانی کو اپنے اس سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا, یعنی کہ ہر قافلے میں کوئی نہ کوئی شخص ہوتا تھا جو پانی کی تلاش میں جایا کرتا تھا آگے. تو اس نے پانی کی تلاش میں کسی کو بھیجا, تو جو تلاش کرنے گیا اس نے کنویں میں ڈول ڈالا, تو دیکھا یوسف علیہ السلام, یعنی کہ اس کو ایک بندے کو دیکھ کے وہاں پکار اٹھا کہ مبارک ہو, یہاں تو ایک لڑکا ہے. اور ان لوگوں نے اس کو اپنا مال تجارت سمجھ کے چھپا لیا. یعنی کہ اس زمانے میں جو ہے وہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی, اس لیے انہوں نے اس کو چھپا لیا کہ اس کو جا کے اچھے داموں بیچ دیں گے ہم. حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر تھا, یعنی اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا تھا کہ وہ صرف اور صرف جو ہے ایک مفت کے ملے ہوئے مال کو بیچ کے پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں. آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر ہی چند درہموں کے عوض بیچ دیا, یعنی کہ زیادہ بولی نہیں لگائی, اور ڈر کے مارے کہ کہیں اس کے گھر والے نہ آ جائیں اور کہیں جو ہے اس کو یہاں پکڑے نہ جائیں, تو اونے پونے بیچ کے فارغ ہوئے. اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ امیدوار نہ تھے, یعنی کہ زیادہ انہوں نے کوئی نیگوشیٹ نہیں کیا لوگوں سے, کہ زیادہ قیمتیں نہیں بڑھائیں, زیادہ بولیاں نہیں لگائیں, بلکہ جیسے تیسے بیچ کے فارغ ہو گئے. مثل کہ جس شخص نے اس کو خریدا, اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا, دور نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو, یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی, اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کر لیا. یعنی کہ بعض اوقات بہت ساری لرننگ ایسی ہوتی ہے جو ہم عام حالات میں نہیں سیکھ پاتے, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خصوصاً ایسے حالات میں ڈال دیتا ہے کہ جہاں پر ہماری لرننگز بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہیں. اور آپ خود سوچیں, وہ اس کنعان کے جو گاؤں میں یوسف علیہ السلام موجود تھے, اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو درجہ دینا تھا, رتبہ دینا تھا, جو آنر دینا تھا, اس کے لیے جو ایجوکیشن ان کو چاہیے تھی وہ وہاں بیٹھ کے تو نہیں حاصل ہو سکتی تھی. اور یہاں پہ جس عزیز مصر نے خریدا تھا وہ ایک فائنانس منسٹر تھا بیسکلی, تو وہ فائنانس منسٹر کے گھر میں رہ کے جو فائنانس کی جو چیزیں باریکیاں سیکھ سکتے تھے, وہ وہاں کنعان میں بیٹھ کے تو نہیں سیکھ سکتے تھے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں کہیں سے نکال کر کسی اور طرف لے جاتا ہے, ایک ایجوکیشن کی فیلڈ سے نکال کے کسی اور ایجوکیشن کی فیلڈ میں لے جاتا ہے, یا بعض اوقات ہمیں کہیں ایک جگہ پر ہمارا ایڈمیشن نہیں ہوتا تو ہم کتنے ڈس ہارٹ ہوتے ہیں کہ میں تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, میں نہیں بن پائی, کیوں, کیونکہ میرا تو وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہوا تھا, بڑا خواب تھا میرا انجینئر بننے کا, اور میں وہاں پہ میری لسٹ میں میرا نام ہی نہیں آیا, تو مجھے یہ پڑھنا پڑا, پھر مجھے وہ پڑھنا پڑا. مطلب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رستہ اگر بند کر دیا ہمارے لیے تو اس کو کس وجہ سے بند کیا ہے, اس کی جگہ کوئی اور راستہ کھلا ہے تو وہ کتنا اچھا راستہ ہے, وہ کتنا زبردست ہمارے لیے کوئی وے آؤٹ ہے جو ہمارے لیے نکل آیا ہے. ہم اس کی غم میں مبتلا رہنے کے بعد ہم آگے کی جو چیز مل رہی ہوتی ہے اس کو صحیح سے لے بھی نہیں پا رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ جو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سکھانا تھا وہ وہاں نہیں سیکھ سکتے تھے, ان کو سکھانے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ پلان کرنا پڑا جو ان کو مصر لانے کے لیے. تو یہ بہت ہی کہتے ہیں نا کہ سیکھنے کا عمل ہے. بعض اوقات ہم ینگسٹرز کے لیے بھی ہم ان کو یہ باتیں سکھا سکتے ہیں اس طریقے سے, اور کچھ پیرنٹس کے لیے بھی یہ باتیں سکھا سکتے ہیں کہ ان کو بھی دل میں درد ہی رہ جاتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر نہیں بن پایا, میرا بچہ انجینئر نہیں بن پایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتا رہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کی ساری پلاننگ کرتا ہے. تو یہ بھی تو رسک ہے نا ہمارا, ایجوکیشن بھی, تو اس کی بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پلاننگ کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے, یعنی کہ جو اس نے سکھانا, جو اس نے کروانا ہوتا ہے, جو سامنے لانا ہوتا ہے وہ کر کے رہتا ہے. مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں, یعنی اکثر لوگ جو ہے اس بات کی حکمتوں کو ہی نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کیوں ہو گیا, بلکہ ہم کیا کہتے رہتے ہیں, وائی می, میں ہی کیوں رہ گئی, مجھے ہی کیوں نہیں ملا ایڈمیشن, میرا ہی نام کیوں نہیں آیا لسٹ میں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا, اور اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. یعنی کہ جو علم اور جو ایجوکیشن ان کو ملنی تھی وہ یہاں پر ان کو بھرپور دی گئی. مگر یہاں پر بھی ساری باتیں, یہ سارا کچھ بہت اچھا اچھا ہونے کے بعد بھی یہاں پر بھی کچھ ٹیسٹ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. یہاں پر جس گھر میں وہ رہتے تھے اس گھر کی جو عورت تھی وہ ڈورے ڈالنے لگی, اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی کہ آ جاؤ. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ, میرے رب نے, یعنی کہ میرے جو لارڈ ہے, میرا جو عزیز ہے مصر ہے, اس نے تو مجھے بہت اچھی قدر و منزلت بخشی ہے, اور میں یہ کام کروں, یعنی کہ تمہارے ساتھ میں یہ سب کچھ کروں, تو میں تو بہت ہی برا آدمی ہوں گا کہ جو اپنے محسن کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتا ہوں. ایسے لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے, یعنی کہ یہ ظلم ہوگا, یہ میں ظالم نہیں بن سکتا.
اور وہ اس کی طرف بڑھی، اور یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھ جاتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. یعنی کہ رب کی برہان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں دلوں کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ. اور آپ دیکھیں نا کہ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ انسان کسی وقت بھی جو ہے نا، انسان کے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ نفس کے اندر ہی بدی اور نیکی دونوں الہام کر دی ہے. اور ہم جس چیز کو چاہیں اس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو ہم اور میڈیٹیٹ کر کے آگے بڑھانا چاہیں تو ہماری وہی پاورز آگے بڑھ جاتی ہیں. اور جن چیزوں کو ہم پریکٹس کرنا شروع کر دیں وہی پاور ہماری آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر ہم نیکی کو میڈیٹیٹ کرتے رہیں تو ہماری نیکی کرنے کی طاقت آگے بڑھے گی. اگر ہم برائی کرنے کی عادت کو پریکٹس کرتے رہیں تو برائی کرنے کی عادت ہماری جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے گی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس طرح سے ایک عورت نے ایک مرد کو دعوت دی برائی کی، اور کس طرح سے جو ہے اس مرد نے جو ہے اس کو ریفیوز کر دیا کہ مجھے یہ دعوت قبول نہیں کرنی تمہاری. اور ایسا اس لیے ہوا کہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، سنبھال لیا. اب دیکھیں ایسا ہماری بہت ساری یوتھ میں ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات لڑکیاں کسی غلط ہاتھوں میں پڑ جاتی ہیں، بعض اوقات لڑکے بعض اوقات کسی ایسے غلط ہاتھوں میں پڑ جاتے ہیں اور وہ اپنی عزتیں اور اپنی تمام چیزیں جو ہے وہ پامال کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ کس طرح انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کر سکتا ہے، کس طرح انسان جو ہے وہ اپنی حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے. تو یہاں پر ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں، جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، یا جو ہمارے ریگولر ہماری جو نیکیوں کے ہمارے جو کام ہوتے ہیں، جن کی نمازیں ہیں، صدقہ خیرات ہے، دوسری چیزیں، وہ ہمیں کیا کرتی ہیں، وہ ہمارے دل کے اندر ایک کرائٹیریا پیدا کر دیتی ہیں. ہم لوگوں کی نظروں، لوگوں کے ارادوں کو بھانپ جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی عزتوں کو بچا لیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں لوگوں کو پہچاننا سیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو پہچان جائیں. یوسف علیہ السلام بھی عورت کو پہچان گئے تھے، اس کی نظروں کو اور اس کی آواز کو، اس کے طریقوں کو پہچان گئے تھے. اسی لیے انہوں نے جو ہے اس کو لفٹ نہیں کرائی اور اس کی طرف نہیں بڑھے. اور اگر وہ نہیں پہچانتے تو پڑھ سکتے تھے نا اس خرابی میں. تو یہاں پر بھی کہا گیا کہ یہی دین، یہی قرآن اور یہی ہمارا علم جو ہمارے اندر کرائٹیریا پیدا کرتا ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں کو، لوگوں کے رویوں کو، لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں کو پہچان جائیں اور اپنے آپ کو برائی سے نکال لیں اور برائی میں پڑنے سے بچ جائیں. ایسا اس لیے ہوا کہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخرکار یوسف علیہ السلام اور وہ عورت آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص پکڑ کے پھاڑ دیا. دروازے پہ دونوں اس وقت اس کے شوہر کو موجود پایا. لیکن جیسے دونوں دروازے پہ پہنچے آگے پیچھے بھاگتے دوڑتے، وہیں پر اس کا جو شوہر تھا وہ دروازے پہ موجود تھا. اس کو دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پہ نیت خراب کرے، اور اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دے دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. یعنی کہ اصل میں تو یہ میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، میں اس کے پیچھے نہیں پڑا تھا. اس عورت نے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے گواہی پیش کر دی. یعنی کہ ساتھ ہی سرکمسٹانشل ایویڈنس کہتے ہیں اس کو، کہ فوری طور پر اس نے حالات دیکھنے کے بعد فوراً ہی گواہی دے دی. اور وہ کیا گواہی تھی اس کی؟ اس نے کیا کہا، اگر یوسف علیہ السلام کا قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے. یعنی کہ اس نے کوشش کی ہوگی اور وہ اس نے پھاڑ دیا ہوگا کھینچ کر کے، اور یہ جھوٹا ہے. اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے. یعنی کہ یہ آگے بھاگ رہا تھا اور عورت اس کو پکڑ رہی تھی. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، اور واقعی بڑی غضب کی ہوتی ہیں تمہاری یہ چالاکیاں، یعنی کہ تم بہت چال باز عورتیں ہو. یوسف علیہ السلام اس معاملے میں یوسف علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں، یوسف اس معاملے میں درگزر کرو اور اے عورت تم اپنے قصور کی معافی مانگ لو، اور تم ہی اصل میں خطا کار ہو. یعنی کہ نظر تو ہمیں یہی آ رہا ہے کہ تم غلط ہو، تم نے غلط کیا ہے. تو تم یوسف علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں، تم درگزر کر دو اور تم معافی مانگ لو. یعنی کہ جو ہوا سو ہوا، ختم کرو بات. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی. یعنی کہ بات پھر یہ بات جو تھی وہ گھر میں نہ رہی بلکہ گھر سے باہر نکل گئی اور لوگوں میں آ گئی، شہروں میں گھومنے لگی. یعنی کہ سوشل میڈیا میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ویڈیو وائرل ہو گئی، کوئی خبر جو ہے وہ افواہ کی طرح اڑا دی گئی اور پھیلا دی گئی، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی نے اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور محبت میں اس کو بے قابو کر رکھا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ کھلی غلطی کر رہی ہے، یعنی کہ بہت ہی کہتے ہیں نا ایسی غلطی کر رہی ہے جو ناقابل معافی ہے، جو اس نے اس کی
جو اس نے ان عورتوں کے مکارانہ باتیں سنی، یعنی کہ عورتوں کی ساری باتیں سنی، تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، میں کچھ اور کرتی ہوں. تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیے دار مجلس آراستہ کی، اور ضیافت میں ان کے ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی، یعنی کہ صرف پھل بھی رکھ دیے اور چھری بھی رکھ دی. اور اس وقت یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آؤ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں، اور اپنے یعنی کہ چھری سے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی کہ ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، کوئی نیک بزرگ فرشتہ ہے. یعنی کہ یہ شخص تو بہت نیک بزرگ فرشتہ لگ رہا ہے، انسان تو لگ ہی نہیں رہا. یعنی کہ اس وقت کیا تھا کہ پہلے کوئی ایک مبتلا تھی عورت، اور اس نے کہا اچھا یعنی کہ اس میں سارا قصور میرا ہی ہے، چلو تم سارے کے سارے مل کے تم دیکھو کہ کس کا قصور ہے اصل میں. اور بے ساختہ پکار اٹھیں کہ ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں بلکہ یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا کہ دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بنا رہی تھی. بے شک میں نے اس کو مائل کرنے کی کوشش کی تھی. بے حیائی کو کھلے عام بیان کرنا، ایکسپٹ کرنا، اور دوسرے کہتے ہیں نا پورے کھلے عام ایکسپٹ کرنا. یس آئی واز رانگ اینڈ کہتے ہیں نا کہ میں نے تو واقعی کیا ہے، ہاں میں نے کیا ہے، اور آئی ایم ناٹ ashamed آف مائی سیلف کہ میں نے یہ کیوں کیا، بس میں نے یہ کیا ہے. اور آج آپ دیکھیں، آج ہمارے سوشل میڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے برے کام کرنے کے بعد بھی اس پہ کوئی شیمفل ایکٹ پہ کوئی جو اعتراض، ان کو کوئی بھی کہتے ہیں شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اٹس اوکے، میں نے کیا ہے تو کیا ہے، کوئی بات نہیں. تو یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں پر ہر چیز اتنی آزاد ہے، اتنی چیز عام ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہے اور کسی کو شرم بھی نہیں ہے اپنے کام پر. مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا، بہت ذلیل و خوار ہوگا. یہاں پر بھی اس عورت نے کیا کہہ دیا یوسف علیہ السلام کو، دیکھ لو اگر یہ میرا کہنا نہیں مانتا تو اس کو ہم قید کر دیں گے. جبکہ اس کا کوئی قید میں ڈالنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر اس نے کیا کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، الٹیمیٹ پھر کیا ہوگا اس کا، پھر بات مانے گا ہی نہیں تو اس کو قید میں جانا پڑے گا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے. یعنی کہ یوسف السلام کے ذہن میں بھی اس سے بچنے کا ایک راستہ آ گیا کہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے قید میں مجھے اس عورت سے اور ان عورتوں سے میں بچ جاؤں گا تو اٹس اوکے، میں پھر وہی دعا مانگ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے. تو انہوں نے اپنے لیے دعا مانگنے کہ اللہ مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. اور اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی. اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی اور دعا بھی کی جا سکتی تھی. بعض اوقات نہیں ایسا ہوتا کہ جب ہم کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور جھٹ سے منہ سے بات نکل جاتی ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، او ہو میں سے کوئی اور دعا مانگ لیتی، کچھ اور کہہ دیتی، وہ بھی قبول ہو جاتی، قبولیت کی گھڑی تھی یہ تو. تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم ایسی دعائیں مانگ لیتے ہیں جو پھر کہتے ہیں کہ او ہو یہ تو غلط مانگ لی، یہ نہیں مانگنا تھا، کچھ اور اچھی چیز مانگ لینی چاہیے تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں نے دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی، اور ان عورتوں کی چالوں سے وہ دور ان سے دور کر دی. بے شک وہی ہے جو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. پھر ان لوگوں کو یہ بات سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اس کو قید کر دیں، یعنی کہ ایک عرصے کے لیے اب اس کو قید خانے میں ڈال دیں. حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. کہتے ہیں نا بعض اوقات کسی کو بغیر کچھ کیے ہوئے سزا مل جائے، تو یوسف علیہ السلام کو بھی بغیر کچھ کیے ہوئے سزا مل گئی تھی. کس لیے؟ اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی وجہ سے. اور کیوں؟ کیونکہ وہ واضح نشانیاں دیکھ چکے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس برہان کی. قید خانے میں میں دو غلام اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے. اب قید خانے میں کیا ہوا، جب وہ داخل ہوئے تو ان کے ساتھ دو لوگ اور بھی داخل ہوئے. اور ایک روز ان میں سے ایک نے ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نکال رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں. دوسروں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کو اب اس کہتے ہیں نا کہ قید میں بھی کچھ کرنے کو کام مل گیا. یعنی آپ دیکھیں جو نیک آدمی ہوتا ہے کہ جو لوگ اپارچونسٹ ہوتے ہیں نا، وہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی چیز جگہ بنا لیتے ہیں کہ ان کو کوئی کام کرنا ہے وہاں پہ. تو یہاں پر بھی ان کو کوئی کام مل گیا. انہوں نے کیا کہا کہ یہاں پہ جو کھانا آیا کرتا ہے تو میں اس کے آنے سے پہلے ہی تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یعنی کہ ویٹ کرو جب تک یہ کھانا آتا ہے تو میں تمہیں کچھ اس کی جو ہے اس کی تعبیر بتا دوں گا. تب دیکھیں تبلیغ کرنے کے لیے، کسی کو بات سمجھانے کے لیے، یہ دعوت دینے کے لیے کوئی بہت بڑے بڑے واعظ و نصیحتیں اور لیکچرز اور ان کو پھر پورے اس مہینے کے دورہ قرآن میں اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض اوقات کوئی ایک اچھی بات جو کرنے کے لیے وہ کسی وقت کسی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ 5 منٹ کی مجلس یا محفل بھی ان کے لیے بہت کہتے ہیں زندگی بدلنے کی بات بن جاتی ہے.
خصوصاً ہمیں یہاں سے کیا ایک اور بات اور پتہ چلتی ہے، ہم نے ٹائم پیریڈ لیا، کتنا ٹائم پیریڈ؟ جب تک کھانا آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات کیا مطلب ہے اس کا، کہ ایک شارٹ پیریڈ میں تمہیں ایک شارٹ چھوٹی سی باتیں سمجھا سکتا ہوں. اور آپ دیکھیں بعض اوقات لوگ آپ کی نا بڑی بڑی تقریریں سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے، ہاں مگر کوئی چھوٹی سی بات سننے کے موڈ میں ہوتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے اتنی سی بات تو سمجھ لیں گے، اتنا تو برداشت کر لیں گے ہم آپ کو. تو کیا کہا گیا بیسکلی کہ آپ نے کیا فرمایا کہ لوگ عموماً جو ہے وہ اپنی نمازیں بہت جو ہے چھوٹی کرتے ہیں اور خطبے بڑے لمبے لمبے دیتے ہیں، وہاں سے نصیحتیں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں. جبکہ کرنا کیا چاہیے، لمبی نمازیں ہونی چاہیے اور مختصر اور جامع خطبات ہونے چاہیے. یعنی کہ لوگوں کے اندر جو ہے ایک طرح کا سمجھنے اور لوگوں کو سننے کی جو ہے نا ایکسیپٹنس لوگوں کے اندر آ جائے. تو کیا کہتے ہیں کہ میں ان خوابوں کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا، یہ علم ان علوم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے عطا کیے ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے جو ہم پر اور تمام انسانوں پر ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اے قید کے ساتھیوں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے قید کے ساتھیوں، یعنی کہ اس وقت کیا ان سے ایک ٹرسٹ گین کر رہے ہیں، ان کا نصیحت بھی پیار اور محبت سے کر رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. یعنی کہ ان سے سوال کے ذریعے ان کے سوچ کے دروازے کھول رہے ہیں کہ سوچو تو صحیح کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کو چھوڑ کر تم جس کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہے جو تم نے تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہے. اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. اقتدار اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے اور اس کا حکم ہے کہ خود اسی کے سوا تم کسی اور کی بندگی نہ کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اے قید کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی کہ شاہ مصر کو شراب پلائے گا اور دوسرا جو ہے اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. یعنی کہ جو تم نے تعبیر مانگی تھی، تعبیر مانگنے سے پہلے تو نصیحت اور واز کر بھی دی ان کو کہ سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں سمجھ آئے تو تمہاری یہ تمہاری تعبیر ہے جو تم نے خواب دیکھا تھا اس کے لیے. پھر ان سے متعلق پھر ان میں سے جس سے متعلق ان کا خیال یہ تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا، اس سے انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کے پاس جا کر میرا ذکر کرنا، یعنی اپنے رب کے پاس جا کے مجھے بتانا. اور آپ دیکھیں نا بعض اوقات ہمیں انسانوں کا سہارا لینا پڑتا ہے نا. یہاں پر یوسف علیہ السلام نے بھی انسان کا سہارا لیا کہ جا کر ذرا میرا ذکر کرنا اپنے اپنے شاہ مصر سے کہ میں یہاں پر کس طرح کہتے ہیں نا کہ بغیر کسی قصور کے پڑا ہوا ہوں، کوئی میرا بھی جو ہے والی میرا بھی کوئی مددگار بن جائے. مگر شیطان نے اس کو ایسے غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی کہ شاہ مصر کو بتانا بھول گیا، یعنی کہ وہ ذکر کرنا بھول گیا. شیطان نے بھلوا دیا اس کو، اور یوسف علیہ السلام پر کئی سال قید خانے میں پڑے رہے. کہا جاتا یہ ہے کہ شاید 10 سال یا پھر 14 سال بھی ان سے پہلے کہا جاتا ہے کہ اتنا عرصہ پھر وہ قید میں رہے. ایک روز بادشاہ نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں. اے اہل دربار، مجھے تم اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو تو. لوگوں نے کہا کہ یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس خوابوں کا مطلب نہیں جانتے. یعنی کہ بادشاہ تو مشرک تھا اور خواب انہوں نے سچا دیکھ لیا اس نے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اس میں سے اسے ایک مدت دراز کے بعد بات یاد آئی. اس نے کہا کہ آپ حضرات اس تعبیر کو میں تعبیر بتاتا ہوں، یعنی کہ ذرا سے مجھے قید خانے میں جانے دیں، یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجیں، پھر میں آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں. اس نے کہا جا کر، یوسف اے سچے انسان، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے. اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے اس میں سے بس تھوڑا سا حصہ تمہاری خوراک کے کام آئے گی، اس کو نکال لو، باقی سب کو اس کی بالوں میں ہی نہیں، کورز میں ہی رہنے دو، یعنی کہ اس کے شیلز میں ہی رہنے دو. پھر 7 برس جب بیت جائیں، پھر 7 برس کے بعد بہت سخت دن آئیں گے، یعنی کہ اس وقت ایسا وقت آئے گا کہ سارا غلہ اس زمانے کا کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کر رکھو گے، یعنی کہ خیر سالی ہو جائے گی. اور اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا. اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ اس سے رس نچوڑیں گے. یعنی کہ پورے خواب کا انہوں نے پراپر مطلب بھی بتا دیا اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ اصل کام کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا.
بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ، یعنی کہ اتنا عقل مند آدمی کون ہے جس نے اتنی مشکل خواب کی تعبیر بتا دی. مگر جب شاہی فرمان یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب تو ان کی مکاری سے خوب واقف ہی ہے. اس پر بادشاہ نے عورتوں سے دریافت کیا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے اس وقت جب تم نے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی تھی. سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا ایک شائبہ تک نہ پایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب صبر اور برداشت کرتا ہے انسان، کیسے لوگوں کے سامنے دنیا میں کے سامنے آپ کی حقیقت، آپ کی سچائی اور آپ کی پاکیزگی خود بخود سامنے لے آتا ہے. عزیزی مصر کی بیوی بول اٹھی کہ اب تو حق کھل چکا ہے، اب وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی. بے شک وہ بالکل سچا ہے. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جو صبر کا بدلہ دے دیا کہ سب کے سامنے کھل کر بات سامنے آ گئی کہ وہ بالکل کہتے ہیں نا کہ بری و ذمہ ہو گئے ہر قسم کی جو بھی ان کے اوپر لگی ہوئی تھی ایلیگیشن اس سے بھی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری غرض تو یہ تھی کہ عزیز جان لے کہ میں نے یہ اس کے در پردہ خیانت نہیں کی. اصل تو بتانا مقصود اپنے اس عزیز مصر کو تھا جو ان کا لے کے آنے والا ایک طرح سے آقا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں اس کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں خیانت نہیں کر رہا اس کی بیوی کے ساتھ، کہ یہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں سے اللہ کامیابی کی، یعنی جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ نہیں لگاتا. یعنی کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. اور میں کچھ اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، یعنی کہ میں نہیں کہتا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، بری الذمہ نہیں کہتا کہ میں سچا ہوں، بہت اچھا ہوں، بہت پاکیزہ ہوں. کیوں؟ ان کہ نفس کیا کرتا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی کہ نفس تو بدی پر اکساتا ہے الا یہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور اور بڑا رحیم ہے. اب دیکھ قرآن میں بھی کئی جگہ پر آتا ہے نا، فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بہت نیک مت سمجھو یا نیک ہونے کا بہت دعویٰ نہ کرو. اور خصوصاً آپ دیکھیں یہاں پہ جو نفس کی بات ہوئی ہے تو نفس تو تین طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک نفس تو امارہ بھی ہے جو برائیوں کی طرف انسان کو اکساتا ہے. ایک نفس لوامہ ہے جو بعض اوقات انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، غلط کیوں بولا، غلط جگہ کیوں گئے. اور ایک نفس مطمئنہ بھی ہے جو ہمارے دل کو مطمئن کر دیتا ہے، اطمینان دے دیتا ہے. اور اسی نفس کے لیے آتا ہے نا جو قرآن پاک میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب آخر وقت میں فرشتے بھیجیں گے تو وہ کیا کہے گا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت جو ہے وہ راضی برضا اس نفس کو اللہ تعالیٰ اطمینان سے اپنے پاس لے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ نصیب کر اور ہمیں اپنے نفس کے اکساہٹوں سے محفوظ رکھ. تو یہاں پہ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور 13ویں پارے کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت نیک اور بہت رائٹیس اور بہت ہی یہ انٹیلیجنٹ اور بہت سی جو ہے وہ اس طرح مت سمجھو کہ تم سب سے زیادہ بہترین ہو، تم سے زیادہ تو نیک کوئی نہیں. کیونکہ جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں نا، سمجھنے اب کچھ آ جاتا ہے جب ہمیں، تو ہم سمجھتے کیا ہے ہم سے زیادہ بہتر تو کوئی نہیں. علم کا تکبر بھی آ جاتا ہے ہمارے اندر، یا علم کا تھوڑا سا ہمیں جو ہے تھوڑی سی اندر سے نا ایک چیز آتی ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے، میں جانتی ہوں، آئی نو. بہت سے لوگوں کے آپ نے سنا ہوگا نا وہ سے یہ آئی نو، یس مجھے پتا ہے. جس کو بہت پتا ہوتا ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک مت سمجھو، کیونکہ نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے. اللہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور اور رحیم ہے. بادشاہ نے کہا کہ انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. جب یوسف علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی تو اس سے کہا کہ اب آپ ہماری قدر و منزلت رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ ہمارے پاس، یعنی کہ بادشاہ کے دربار میں موجود ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے ہمیں. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک کے خزانے مجھے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی ہوں. تو آپ دیکھیں جو ہم پیچھے وہ پڑھ بھی رہے تھے نا کہ لیڈرشپ کی کوالٹی میں، تو لیڈرشپ کی کوالٹی میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ واقعی اس کو جو کام کرنا آتا ہو اس کو اسی پر ہی وہ آگے ایکسل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ جو علم بھی ہے اس کو امانت سے لوگوں تک آگے پہنچا بھی دے. اور اس میں ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے ہمیں کہ آپ دیکھیں بعض اوقات ہمیں بہت سارے اسکلز ہوتے ہیں، یہ مینیجرل اسکلز ہوتے ہیں یا ایکسپرٹیز ہوتی ہیں یا بہت سے ہمیں تجربے مشاہدے کر رکھے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کچھ ایسا زیادہ ہے علم، تو اگر آپ اپنی سی ویز بعض اوقات بناتے ہیں نا، ہم تو اپنی سی ویز میں ہم کیا لکھ رہے ہوتے ہیں
کہ ہمیں فلاں فلاں شعبے میں فلاں فلاں اس چیزوں میں ہمیں اتنی اتنی ایکسپرٹیز ہے، اتنے نالج ہے، تو وہ بتانا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میری ایجوکیشن یہ ہے اور میرے اسکلز اینڈ ایکسپرٹیز جو ہے وہ یہ ہے. تو یہ بتانا کچھ برا نہیں ہے، یہ کوئی شو آف نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے اپنی سیلف پروجیکشن نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، ایک ٹرو فیکٹ جو ہے لوگوں کے سامنے رکھ دینا کہ آپ جب ہائر کرنے جا رہے ہیں مجھے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس ایریا میں میری ایجوکیشن ہے اور کس ایریا میں میری ایکسپرٹیز ہے، کہاں تک میں اس میں تجربہ اور مشاہدہ رکھتا ہوں. تو اس کو بتانا کچھ بھی برا نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہمیں لگ رہا ہے نا کہ یوسف علیہ السلام نے خود ہی اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ جی میں ہوں، علم بھی رکھتا ہوں اور یہ بھی کر سکتا ہوں، تو مجھے خزانے دے دیں. تو یہاں پر انہوں نے عہدہ مانگا نہیں، بلکہ بتایا کہ میں اس عہدے کو اچھی طریقے سے نبھا سکتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے اندر اتنی اسکلز ہوں تو آفر کریں اپنے آپ کو، وہ چھپا کے نہ رکھیں. وہ پھر تقویٰ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو چھپا کے بچا کے رکھیں کہ جی مجھے آتا تو ہے بٹ میں لوگوں کے سامنے دکھاوا نہیں کرنا چاہتا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انبیاء نے اپنی جو ایکسپرٹیز یا جو ان کے پاس علم تھا اس کو لوگوں کے سامنے بتایا بھی کہ ہاں میرے پاس ہے اور میں یہ کام کر سکتا ہوں. اس طرح ہم نے سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. جو مختار تھا جس میں جہاں چاہے وہ اپنی جگہ بنائی، نہیں پھر ان کو آزادی تھی جہاں چاہے رہیں، جہاں جہاں جائیں. اور ہم نے اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. یعنی کہ مکمل اختیارات ان کو دے دی. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی رحمت سے ان کو جو ہے اقتدار اور ساری جو عزت نوازی ان کو، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں جانے دیتا. اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. اور کیا کہا، ایمان لے آ، ایمان لے آ اور اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر کے زندگی گزار. اب دیکھیں یہاں پہ بار بار ہمیں ایمان، تقوی، صبر چیزوں کی ریپیٹیشن نظر آ رہی ہے، اور ساتھ میں احسان. یہ 4 کی ورڈز ہیں جو ہمیں آج پھر اس صورت کے اندر بار بار دکھ رہے ہیں. اس میں اس کا مطلب ہے کہ ان 4 کی ورڈز کو سمجھے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور سب انٹر کنیکٹڈ ہیں یہ سارے کے سارے ورڈز. ایمان ہے تو پھر آپ کے اندر صبر بھی لازمی ہوگا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور صلاح بھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے. اور اس کے بعد یہ بھی ہے ساتھ میں، تو پھر انشاءاللہ پھر جو ہے وہ آپ آگے جو ہے تقویٰ بھی رکھتے ہوں گے، متقی پرہیزگار، اللہ کا ڈر بھی ہو، گاڈ کانشیس بھی ہوں گے پھر ساتھ میں. اور جب یہ تینوں صلاحیتیں مل جائیں گی تو پھر آپ احسان کے روش پر آ جائیں گے نا، آپ محسن بن جائیں گے، آپ عمل صالح کرنے والے بن جائیں گے، آپ گڈ ڈیڈز کرنے والے بن جائیں گے، نیک اور صالح اعمال بنانے والے بن جائیں گے. پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے، یعنی کہ اب صورتحال بالکل اپوزٹ ہو گئی، اور ان کے ہاں حاضر ہوئے یعنی کہ غلہ لینے کے لیے. انہوں نے پہچان لیا ان کو دیکھ کر، مگر وہ اس سے انجان بنے رہے. جب ان سے ان کا سامان جب اس نے ان کا سامان تیار کروا لیا تو چلتے وقت ان سے کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لے کر آنا. دیکھتے نہیں ہو کہ میں کتنا غلہ بھرپور دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرا قریب بھی نہ آنا. یعنی کہ ایک شرط لگا دی انہوں نے کہ نیکسٹ ٹائم جب آؤ تو اپنے ایک چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا. انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے ہمارے والد صاحب اسے ہمارے ساتھ بھیجنے پہ راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان کے غلے کے عوض جو مال ان سے لیا گیا تھا وہ چپکے سے ان کے مال میں ہی رکھ دو. اور یوسف علیہ السلام اس امید پر یہ کیا کہ تاکہ گھر پہنچ کر وہ اپنا مال واپس پائیں اور پہچان جائیں، یعنی کہ پھر واپس دوبارہ آنے کی کریں. اور عجب نہیں کہ وہ پھر پلٹیں. پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا کہ ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، یعنی کہ ان کو ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ ابھی ہم غلہ نہیں دیں گے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے لیے ہم ذمہ دار ہیں. باپ نے کہا کہ کیا میں تمہارے اس معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسے کہ اس سے پہلے میں نے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں. اللہ ہی بہتر محافظ ہے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کے مال بھی ان کو واپس کر دیا گیا ہے. تو وہ دیکھ کر کے وہ پکار اٹھے کہ ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل ویال کے لیے دوبارہ غلہ لے کر آئیں گے. اب بھائی کی حفاظت بھی ہم کریں گے اور ایک اونٹ بھر غلہ اور بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ تو بآسانی کے ساتھ ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا کہ میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ کے نام سے اس کا وعدہ نہ دے دو، اور کہ اسے تم میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، اللہ یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ. جب انہوں نے یعنی کہ بھائیوں نے اپنے والد کو پکا وعدہ دے دیا تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے. اور پھر اس نے کہا کہ میرے بچوں، مصر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا. یعنی کہ انہوں نے ایک اپنی طرح سے ایک تدبیر کر رہے تھے وہ، مگر اللہ کی مشیت سے تم کو میں نہیں بچا سکتا. یعنی کہ بعض اوقات انسان
تدبیر تو کر رہا ہوتا ہے، مگر وہ ضروری نہیں کہ وہ تدبیر جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے۔ ہم؟ حکم اس کے سوا کسی اور کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور جس کو جن پر سب کو بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی کہ اللہ پر ہی توکل سب کو کرنا چاہیے، اس پر میں نے بھی توکل کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پر وہ کیا کر رہے تھے، بیسیکلی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بچا رہے تھے، کس بات سے بچا رہے تھے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کی نظروں میں آ جائے۔ آپ دیکھیں نا کہ نظر بعض اوقات حقیقت ہوتی ہے نا، حق ہوتی ہے، اور بعض اوقات نا ہمیں تعجب کی نظر بھی لگ جائے، جیسے کہتے ہیں لوگ واو کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ، تو وہ واو کی نظر بھی بعض اوقات ہمیں لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم جب کہتے ہیں کہ نظر برحق ہے نا، تو اس لیے آپ وسلم نے کیا فرمایا کہ نظر انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک بھی لے جاتی ہے، یعنی کہ اتنی بری ہوتی ہے۔ اور بزرگ کیا کہتے ہیں کہ بے شک نظر بد انسان آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، بعض اوقات وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے بھی لگ جاتا ہے۔ اور مسلمہ کہتی ہیں کہ آپ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پہ سیاہ دھبے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ دم کرو، اس کو نظر لگ گئی ہے، یعنی کہ بعض اوقات کسی کے نظر سے ہمارے چہرے پہ اس قسم کے افیکٹس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں قضا قدر کے علاوہ بعض اوقات نظر جو ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا باعث بن جائے گی، یعنی کہ بعض اوقات لوگوں کی نظریں اتنی اسٹرانگ ہوں گی، اتنی زبردست ہوں گی کہ لوگوں کو موت کے منہ تک بھی لے جا سکتی ہیں اس کو۔ ان سب کے بچنے کا طریقہ کار کیا بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہمیں دعائیں سکھا دی، نظر بد کی حقیقت کا علاج کر بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی رکھی ہیں ایک کارڈ میں ہماری ساری دعائیں ہم نے اس پہ اکٹھا کر دی ہیں، اور یہ آپ کی نستعین کی بک میں بھی موجود ہے یہ دعائیں، اور یہ ایک کارڈ کی صورت میں بھی موجود ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے اس کو۔ اس کے علاوہ جو شفا کی دعائیں آپ سے ہم پہلے شیئر کر چکے ہیں، آپ وہ بھی اس کے اندر اس کو پڑھ سکتے ہیں اس میں شفا کے لیے۔ اور معوذتین جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوگی، کیونکہ آپ دیکھیں صبح شام کی ہمیں 5 نمازیں میں 5 نمازوں کے بعد 3 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ دن میں 5 دفعہ وہ پڑھ لیں، صبح شام کے اذکار میں 2 دفعہ وہ پڑھ لیں، پھر رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیں، لیکن ٹوٹل اگر آپ رفلی اگر آئیڈیا لگائیں تو دن میں 8 مرتبہ اگر آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو ہے وہ ورد رکھیں گے، تو ویسے ہی آپ بہت سی لوگوں کی حاسدوں کی نظروں سے، لوگوں کے وسوسوں سے، لوگوں کی بری باتوں سے ویسے ہی بچ جائیں گے۔ ویسے اصل حفاظت تو اللہ کی حفاظت ہے، یعنی کہ جو اللہ نے تقدیر میں کوئی اگر ہمارے لیے کچھ نہیں لکھا ہوا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں گے۔ تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صرف ایک اپنی تدبیر کی تھی کہ دیکھو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، سب کی نظروں میں آ جاؤ گے، بیٹر یہ کہ تم لوگ الگ الگ دروازے سے جانا۔ خیر ہوا بھی کیا کہ واقعہ ہوا بھی ایسے کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، یعنی کہ انہوں نے باپ کی بات مان لی والی، تو انہوں نے تو تدبیر کی تھی نا ایک طرح سے، مگر تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی، یعنی کہ جو ہونا تھا پھر تو وہ ہوا۔ ہاں بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اس کو دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کر لی تھی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے، یعنی کہ اکثر لوگ پتہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اصل میں یہ بات کیوں کہی گئی تھی، کیا ہوا تھا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، یعنی کہ اس کو بتا دیا کہ میں ہی بھائی ہوں تمہارا، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے میرے پاس رہنے میں۔ تو اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں فلا تب تئس، غم نہ کرو، رنج نہ کرو۔ آپ دیکھیں رنج و غم کا تو ہمیں باقاعدہ اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے، اور رنج و غم کا بہترین علاج جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہماری دعاؤں میں ہی موجود ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق کہ دکھی ہونے سے انسان کا جسم بوجھل ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، دل کے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر اور انزائٹی جیسے مرض بھی اس کی طرف لپکتے ہیں۔ اور اس کے برعکس معاف کرنا کیا ہے کہ معاف کرنا اور نیگیٹو تھاٹ سے، نیگیٹو تھنکنگ سے اپنے آپ کو باہر نکالنا، اس سے اب دیکھیں نہ صرف ہمارے دل سے غصہ نکل جاتا ہے، نفرت نکل جاتی ہے، دشمنی نکل جاتی ہے، اور اس میں انسان جو خود کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے نا سارے جذبات میں بیٹھ کے، اس سے بہتر کیا ہے کہ معاف کر دے انسان۔ اور آپ سوچیں کہ معاف کرنے سے اگر ہمارا ماضی تو نہیں بدل سکتے، جو ہو گیا سو ہو گیا، ڈن از ڈن، جس نے جو برا کرنا تھا کر لیا میرے ساتھ، مگر انشاءاللہ ہمارا مستقبل تو بہتر ہو سکتا ہے نا، کہ ہم اسی رنج و غم میں مبتلا ہونے کے بعد اپنی ساری جو انرجیز، ساری اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹیز، ساری اپنی صلاحیتیں، اپنی جسم کا ساری قوتیں ہم ایسی جگہ پہ لگاتے رہتے ہیں، اس کو سوچ کر، اس کو بول کر، اس کو محسوس کر کے کہ اپنے آپ کے لیے خود ہی خرابی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ پازیٹیو تھنکنگ کرنی ہے،
رنجو غم کے علاج کے لیے اگر دور نہیں ہوتی تو دعائیں مانگنی ہے، سوچ کی تبدیلی لانی ہے، اپنے اذکار کرنے ہیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی کیا ہے کہ اپنے لیے پازیٹیو چیزوں میں اپنا دھیان بٹائیں، ایسی چیزیں پڑھیں جو ہمارے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرتے ہوں۔ اور اس کے لیے آپ طریق الی الجنہ کی جو کتاب ہم نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی تھی، اس میں بہت ساری مخصوص دعائیں موجود ہیں جنت میں جانے والی، تو اگر آپ جنت کے اصول کو اگر سامنے رکھ لینا تو یہ ساری جو آپ کے ذہن میں جو خرابیاں، کسی کے دل خراب کسی کی وجہ سے ہوں گے، جنت تو اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آگے سب کچھ ہی بھول جائیں گے۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر جب یوسف علیہ السلام ان بھائیوں کا سامان لدوانے لگے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کے کہا کہ اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ کھو گیا ہے، یعنی کہ بادشاہ کا جو ناپنے کا آلہ تھا وہ کھو گیا ہے اور وہ تم نے چرا لیا ہے۔ جو شخص اس کو لا کر کے دے گا اس کو ایک اونٹ بھر کے پلہ انعام میں دیا جائے گا، اور اس کا میں ضامن ہوں، میں ذمہ لیتا ہوں کہ ضرور ملے گا اس کو۔ ان بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے تھے، ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی سزا کیا؟ یعنی کہ اس کے بعد اگر تم ایسا کہہ رہے ہو تو چور کی سزا کیا ملے گی؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا تو جس کے سامان میں یہ چیز نکلے کہ وہ خود ہی اپنی سزا کے طور پر رکھ لیا جائے، یعنی کہ ہماری شریعت میں جو سزا ہے وہ یہ کہ کے سامان جس کے سامان میں چیزیں نکلتی ہیں اسی کو رکھ لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی تھیلیوں کی تلاشی لینے شروع کر دی اور پھر اپنے بھائی کے سامان سے گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ بعض اوقات کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کچھ چیزیں ہمارے اندر آئیڈیاز پیدا کر دیتا ہے، ہمارے دل کے اندر بات ڈال دیتا ہے، ایسا کر لو تو اس کو تم روک سکتے، ایسا کر لو تم یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو کچھ آئیڈیاز آپ دیکھیں پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، کچھ آئیڈیاز نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، مگر جو آئیڈیاز پازیٹیو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں ڈالے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کی تائید اپنی تدبیر سے کی، اور اس کا کام یہ نہ تھا کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو پکڑ لیتا، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو کہ ہر صاحب علم سے بالاتر ہے، یعنی کہ اللہ کا علم سب سے بڑا ہے، سب سے اوپر ہے، ہر ایک سے بڑا ہے۔ ان بھائیوں نے کہا کہ یہ چوری کرے تو کچھ بھی تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام پہ باقاعدہ الزام لگا رہے کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام یہ بات سن کر کے پی گئے، یعنی کہ ان کو پھر کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات انسان غصہ پی جاتا ہے، ضبط کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے منہ پر اس پہ الزام لگا رہے کہ تم چور تھے، حقیقت ان پر تو نہ کھولی، بس زیر لب اتنا کہہ کر کے رہ گئے کہ تم بڑے ہی برے لوگ ہو، یعنی کہ تم بڑے ہی برے لوگ ہو، کہ تم جو الزام لگا رہے اس کی حقیقت اللہ خوب جانتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اب دیکھیں بعض اوقات انسان کے کتنے ایموشنز اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، مگر اپنے ایموشنز کو مینج کرنا کتنا زبردست کام ہے۔ تو آپ دیکھیں آج کل ایموشنل مینجمنٹ پہ بھی کتنی ساری ورکشاپس کروائی جاتی ہیں کہ ہاؤ ٹو مینج یور ایموشنز، ہاؤ ٹو ڈیل وتھ اٹ، آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں اپنی ایموشنز کے ساتھ، کیسے مینج کر سکتے ہیں اس کو، اور انٹیلیجنس کیا ہے کہ اس کو کیسے انٹیلیجنٹلی ڈیل کیا جائے، کس وقت کون سا ایموشن ہے اس کو کس طرف اس کو رائٹ ڈائریکشن دے دی جائے۔ یہ سب چیزیں سیکھنے اور پڑھنے کے لیے تو آپ کو قرآن کو بہت تفصیل سے جاننا اور سیکھنا پڑے گا انشاءاللہ، اس میں تمام چیزیں خود بھی آ جائیں گی، اور اس کے علاوہ دنیاوی کتابیں بھی بہت لکھی ہوئی بھری پڑی ہیں جو بازاروں میں موجود ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عزیز سردار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی، یعنی آپ جو رکھ رہے ہیں بنیامین کو اپنے پاس تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے بڑے سردار، یہ تو اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اور اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس پاتے ہیں، یعنی کہ آپ تو بہت نیک انسان ہے، ابھی تو کہہ رہے تھے چور اور ابھی کہتے ہیں نیک نفس ہے۔ یعنی کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا انسان کیا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے نا، کسی ایک ہی کے بارے میں کئی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا دوسرے شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا اس کو چھوڑ کے دوسرے کو رکھ لیں تو ہم ظالم ہوں گے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے ہو کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، یعنی کہ تم عہد کر کے آئے ہو ان سے، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں جو ذاتی تم کر چکے وہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
تم جا کر اپنے والد سے کہو کہ ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، اور ہم نے اس کو چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے ہم بس وہی بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی کہ اب کیا تھا کہ ابا جان کو بات تو بتانی تھی۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجیے، اب کیا کہا جائے کہ آپ اس بستی سے لوگوں سے پوچھ لیں جہاں پر ہم رہ کر کے آئے ہیں، جہاں ہم تھے، کہ اس قافلے سے دریافت کر لیجیے جن کے ساتھ ہم آئے تھے کہ ہم بالکل سچے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں بعض اوقات کوئی شخص اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی سچائی پہ کسی کو یقین ہی نہیں ہوتا۔ تو یعقوب علیہ السلام جب آپ ایک بیٹے کے لحاظ سے بھگت چکے تھے کہ میرے ایک بیٹے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، تو اب وہ کیسے یقین کر سکتے ہیں ان کا؟ یعنی کہ بعض اوقات جب آپ اپنی کہتے ہیں نا کہ لائف میں آپ اتنا جھوٹ شامل کر لیتے ہیں، جب آپ سچ بھی بولے نا تو کوئی یقین نہیں کرتا پھر آپ کا۔ باپ نے یہ داستان سن کر کے کہا کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بہت بڑی بات کو آسان بنا دیا ہے، اچھا اس پر بھی میں صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ میں صبر جمیل کروں گا، اور صبر جمیل کیسا صبر ہے جس میں کوئی شکوہ اور شکایت نہ ہو۔ قرآن پاک میں ایک لفظ ہجر جمیل بھی آتا ہے، یعنی ایسا چھوڑنا جو کہ جس میں کوئی ایزا آسانی نہ ہو، اور ایک الصفح جمیل بھی آتا ہے کہ ایسا معاف کرنا جس میں کوئی ڈانٹ اور ناراضگی نہ ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صبر و جمیل کیسا صبر ہے؟ کوئی شکوہ کسی سے بھی نہیں، خود سے بھی نہیں، اللہ سے بھی نہیں، کسی سے بھی شکوہ نہیں کرنا۔ ہاں اللہ سے چپکے چپکے تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو پتہ ہے میرے حالات کا۔ باپ نے یہ داستان سن کر کے کہا ٹھیک ہے صبر کروں گا، بات ہو گئی، اور بخوبی کروں گا۔ کیا بھائی کیا دور ہے اس بات سے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائیں گے، یعنی کہ اللہ سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے سب بچوں سے ملوا دے گا، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کی سب سب کام حکمت پر مبنی ہے۔ اور پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہائے یوسف، یعنی یوسف علیہ السلام کو دل میں یاد کرنے لگے۔ اور کیا کہنے لگے؟ یہ دل ہی دل میں وہ کہہ رہے تھے اور غم سے گھٹے جا رہے تھے، ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھی، یعنی کہ رو رو کے انہوں نے اپنی آنکھیں سفید کر لی تھی اپنے بیٹے کے غم میں۔ بیٹوں نے کہا کہ آپ تو بس یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے اس کے غم میں آپ اپنے آپ کو گھلا چکے ہیں، یعنی کہ آپ نے اپنی جان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لی اس کے بارے میں سوچتے ہوئے۔ اولا انہوں نے کہا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں نے اپنی غم اور اپنی پریشانی اور اپنا سب کچھ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں کرتا۔ یعنی کہ میں تم سے کیا کہتا ہوں، تمہارے سامنے کوئی بات کی میں نے آج تک؟ نہیں نا، میں میں سب کچھ تو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نا۔ اب دیکھیں یہاں جو بس لفظ آئے نا، بس کہتے ہیں شدید غم کو۔ آپ سوچیں یہاں پہ یوسف علیہ السلام کا غم کہتے بچہ کھو گیا ان کا، ایک کے بعد دوسرا بھی، تو اس میں کیا غم ہوگا، شدید قسم کا غم، تو انتہائی شدید غم میں جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں بس۔ اور انہی آیت کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب نمازوں میں سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے اور ان آیتوں پہ جب آیا کرتے تھے وہ تو انتہائی روتے تھے، وہ انتہائی روتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات آپ کو کسی اور کے غم کے ساتھ اپنا غم بھی اگر یاد آ جائے تو پھر آپ اس وقت اپنی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، یعنی اسی آیت کو پڑھتے ہوئے اگر آپ کو اپنا کوئی غم یاد آ رہا ہے، اپنا کوئی دکھ یاد آ رہا ہے، اپنی کوئی عزیز و قریب کا جانا یاد آ رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، اس وقت اللہ سے فریاد کر لیں۔ کیا کہہ دیں؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، اللہ کے سوا مجھے اور کسی سے اپنا غم شیئر ہی نہیں کرنا، اور اللہ سے جیسا میں نے واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں جا کر یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرما دیں اور ہم کو خیرات دے دیں۔ اب صدقہ کرنے کے لیے صدقہ مانگنے بھی آگے ان سے۔ اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں کچھ یہ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ تو وہ چونک کر کے بولے کہ ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ اور کیا حقیقت ہے؟ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، حقیقت یہ کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ صبر، تقوی، احسان، سب آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، اللہ نے تم کو فضیلت بخشی ہے ہم پر، اور ہم واقعی خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ جاؤ میرا یہ قمیص، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا نا کہ یہ جو ہے نا
کہ انہوں نے اپنی خطا کا اقرار کر لیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اٹس اوکے، تم نے اپنی غلطی اعتراف کر لی تو اب تم سے کیا کہنا، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ اور یہی کلمہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے مکہ والوں سے کہا تھا کہ مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی بدلے نہیں لینے، لا تثریب علیکم الیوم۔ تو یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے بیسکلی۔ جاؤ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پہ ڈال دو اور ان کی روشنی پلٹ آئے گی، اور ان سب اہل ویال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ روانہ ہوا اپنے باپ نے، تو ان کے باپ نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اتنے دنوں میں تو کبھی آج تک خوشبو محسوس نہ ہوئی، اور آج، اور جب سوچیں جب وہ بالکل قریب تھے کنویں کے تب تو خوشبو نہیں آئی تھی، اب مصر اتنے دور دراز ملک سے ان کو خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، جب دل چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ جو چیزیں بتانا چاہے، دکھانا چاہے، سنگھانا چاہے اللہ تعالیٰ، تو وہ بندے کو کر دیتا ہے اس کا۔ کہیں تم لوگ یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں، یعنی کہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ خوشبو آ رہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے کہو کہ سٹیا گیا ہے۔ گھر کے لوگ بولے کہ اللہ کی قسم آپ تو ابھی تک اپنے اس پرانے خط میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیض یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور ان کی روشنی پلٹ آئی۔ تب اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ وہ سب بول اٹھے کہ ابا جان، یا ابان استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ آپ دیکھیں کیسے والدین صرف دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی کہ دعا کے لیے کوئی کہے تو دعا کر دیا کریں، اور خصوصاً اور خصوصاً کیسے کریں کہ قبولیت کے وقت میں دعا کروں گا تمہارے لیے، تاکہ واقعی تمہاری دعا قبول بھی ہو جائے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا کہ چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن اور چین سے رہو گے۔ اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پہ بٹھایا اور سب اس کے آگے سجدے میں بے اختیار گر پڑے۔ یہ سجدہ کون سا تھا بیسکلی؟ یہ تعظیمی سجدہ تھا، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اور سجدہ تعظیمی ان کی شریعت میں جائز تھا، اس لیے کیا جا سکتا تھا، مگر ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں، کسی کے آگے جھکنا پسندیدہ نہیں ہے، سوائے یہ کہ ہاتھ ملا سکتے ہیں آپ، مسکرا کے دیکھ سکتے ہیں کسی کو، مسکرا کے آپ جو ہے وہ ہیلو ہائی کر سکتے ہیں، ہاں گلے بھی لگ سکتے ہیں، مگر اس سے زیادہ جو ہے گنجائش ہماری دین میں کسی کی تعظیم کی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، یہ تعبیر میرے اس خواب کی ہے جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ اب دیکھیں سب کچھ ملنے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ سب کچھ اس نے کیا، یعنی کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر، کہ آپ لوگوں کو صحرا سے نکال کر مجھ سے ملا دیا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس طریقے سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، تو بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ ہم؟ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا ہے۔ یعنی کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب اللہ کا کمال ہے، اللہ کا کرنا ہے، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ سب کچھ آج جو مجھے ملا ہے یہ سب کچھ اللہ کی وجہ سے ملا ہے۔ اور کیا دعا کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ زمین اور آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار میں مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یہاں پر الحقنی بالصالحین میں یہ نہیں کہہ رہے یوسف علیہ السلام کہ اپنے موت کی دعا مانگ رہے ہیں، بلکہ انسان اچھے خاتمے کی دعا تو کر ہی سکتا ہے نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی نا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، یہ دعا بھی نظر آتی ہے ہمیں۔ پھر اللہم توفنا مسلمین، یہ دعا بھی کرتے ہیں لوگ۔ الحقنا بالصالحین، یہ دعا بھی کی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی اپنے لیے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، تو یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے، مطلب اپنے نیک اور اچھے خاتمے کی دعا کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، تم خواہ کتنی ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم سے ان پر ان کی خدمت کی کوئی اجرت بھی نہیں تم مانگ رہی، نہیں کہ تم ان کو یہ پیغام جو پہنچا رہے ہو، دین جو لے کے جا رہے ہو، علم جو ان کے آگے پیش کرو، تم اس کا کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے ان سے، بلکہ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے، اور زمین اور آسمان کی کتنی ہی نشانیاں ہیں جن میں سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں دیتے، ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو نہیں، ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا انہیں آ جائے
अब बेखबरी में क़यामत की घड़ी अचानक उनके ऊपर आ जाए, तुम उनसे साफ कह दो, तुम उनसे साफ कह दो कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मैं खुद भी और पूरी रोशनी में अपना रास्ता देख रहा हूँ, और मेरे साथी भी, और अल्लाह पाक है शिरक करने वालों से, और मेरा कोई वास्ता, शिरक करने वालों से मेरा कोई वास्ता नहीं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले हमने जितने भी अंबिया भेजे थे वो सभी इंसान थे, और इन्हीं बस्तियों में रहने वालों में से थे, इन्हीं की तरफ हम वही भेजते रहे। फिर क्या जमीन में लोग चले फिरे नहीं, कि दोनों कौमों का अंजाम नजर नहीं आया जो इनसे पहले गुजर चुकी हैं? यकीनन आखिरत का घर उन लोगों के लिए है, और ज्यादा बेहतर है जिन्होंने तकवा की रविश अख्तियार की है। क्या तुम लोग अब भी ना समझोगे? यहाँ तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और लोगों ने भी समझ लिया कि इनसे झूठ बोला गया है, तो हमारी मदद पैगंबरों को पहुंच गई, नहीं अंबिया की मदद अल्लाह ताला ने कर दी। जब ऐसा मौका आ जाता है तो हमारा कायदा ये है कि जिसे हम चाहते हैं बचा लेते हैं, और मुजरिमों पर तो हमारा अजाब टाला ही नहीं जा सकता। अगले लोगों के इन किस्सों में अक्ल और होश रखने वालों के लिए इबरत है। यानी इन सारी जो स्टोरीज बयान की जा रही हैं, दिस इज नॉट जस्ट स्टोरीज, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी लर्निंग्स है हमारे लिए। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, लक़द कान फी क़ससिहिम इब्रह, इबरत है इसके अंदर। और इबरत कौन लेता है? लिउलिल अलबाब, अक्ल वाले लेते हैं इबरत। और जो कुछ कुरान में बयान किया जा रहा है ये क्या है बेसिकली, ये बनावटी बातें नहीं, बल्कि जो किताबें इनसे पहले आई हुई हैं उनमें लिखी हुई बातों की तस्दीक है, और हर चीज की तफसील बयान की जा रही है यहाँ पर। और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और रहमत भी है ये। सूरह रात, तिलावत लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और निहायत هو रहम करने الذي वाला है। अलिफ अलिफ लाम मीम रॉ। ये किताब इलाही की आयत हैं। जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ तुम पर नाजिल किया गया है वो ऐन हक है, मगर अक्सर लोग मानते नहीं है। सूरह रात भी मक्की सूरत है, और इसमें भी कुछ चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला कायनात की निशानियों से दलाइल दे रहे हैं, तौहीद की बात कर रहे हैं इसके अंदर, और बहुत सी चीज़ों का कंपैरिजन पेश किया जा रहा है इसके अंदर। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बगैर कायम किया जो तुमको नजर आते हो, और फिर वो अपने तख्त पर जलवा अफरोज हुआ, और उसने फिर सूरज को और चांद को एक कानून के मुताबिक बनाया है। इस सारे निजाम की हर चीज एक वक्त तक मुकर्रर के लिए चल रही है, और अल्लाह इसके सारे काम की तदबीर फरमा रहा है। और वो निशानियां खोल खोल कर बयान करता है, शायद कि तुम अपनी रब की मुलाकात का यकीन करो। यानी कि इसमें कायनात की बहुत सारी निशानियां देखने को मिलेंगी हमें, तो अपनी आंखें खोल लें, नींद को भगा लें अगर आ रही है तो। और कहते हैं ना कि गौर व फिक्र का वक्त है अब, यानी कि तदब्बर का वक्त है अब, और ये भी इबादत का वक्त है, और ये भी इल्म से, कहते हैं ना कि इल्म वाले को फजीलत हासिल है आबिद के ऊपर। तो इसलिए अब हम सब जो है अपने आप को तैयार कर लें कि अल्लाह ताला हमें एक ऐसे सफर की तरफ ले जा रहे हैं कि जहाँ पर हम कायनात कुदरत का एक तरह से अल्लाह ताला का मुशाहिदा करने जा रहे हैं।
اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا رکھا ہے، اس نے پہاڑوں کے کھوٹے گاڑ دیے ہیں، اور اس میں دریا بہا دیے ہیں، اور اسی طرح اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ کر رہے ہیں نا امیجن؟ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے بھی ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، ان میں سے کچھ جو ہے وہ اکیلے یعنی کہ سنگل بھی ہیں، اور کچھ دوہرے یعنی کہ ٹوئنز بھی ہیں۔ سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، اور مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ اور ان چیزوں میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور جو عقل سے کام لیتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی مٹی ہے، ایک ہی سن لائٹ ہے، ایک ہی طرح کی ہوا سب کو ایکولی مل رہی ہے، مگر کیا زمین سے نکلنے والی خوبصورتیاں ہیں، کیا کلر کمبینیشنز ہیں، کیا مزے ہیں، کیا ذائقے ہیں، سب کچھ کیا نیوٹریشنز ہے، ہر چیز فرق ہے۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں پہ طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں بڑی بڑی نشانیاں نہیں دیکھتے اور ان کو اس بات کا فکر لگی ہوئی کہ مریں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے بھی کہ نہیں۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک مثالیں تو گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ مغفرت سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے، اور اللہ ہر ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، یعنی اللہ ہر ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اور جو کچھ وہ بھی اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ میں کمی اور بیشی آتی ہے وہ اس سے بھی باخبر رہتا ہے۔ ہر اس چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص ذرا زور سے بات کرے یا آہستہ، کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب برابر ہے۔ ہر شخص اس کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کی وہ نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ اپنے علم کے ساتھ ہم سب کے درمیان موجود ہے اور ہم سب کو ایک طرح سے جانتا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہے جو نیند کی حالت میں اور جاگتے ہوئے اس کو جنات، انسان اور کیڑے مکوڑوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، سوائے اللہ کے اذن کے، یعنی کہ جب اللہ کا اذن کسی چیز کے بارے میں ہو تو وہ اس کو آ جاتی ہے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک فرشتہ مقرر نہ کیے ہوتے تو تمہارے کھانے پینے اور پردے کی چیزوں کے ساتھ تمہارا دفاع کرتے ہیں، اگر تمہیں یہ نہ ہوتے تو جن تمہیں اچک کر لے جاتے، یعنی کہ اگر اللہ نے فرشتے نہ رکھے ہوتے ہماری حفاظت کے لیے تو جن ہمیں اچک کر لے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے جس آدمی کو جسمانی تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے محافظ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے دن اور رات میں جو اعمال وہ کرتے تھے وہ لکھتے چلے جاؤ، یہ خیر و بھلائی جو صحت کے عالم میں ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں حکم ہے، جو وہ لکھتے جاؤ، اور یہ اس وقت اس لیے ہے کہ کیونکہ یہ بندہ میرے ابھی قید میں ہے، یعنی کہ ابھی بیمار ہے تو یہ کر نہیں سکتا، تو تم ان کے لیے وہ بھی لکھتے جاؤ جو اس نے کیا نہیں ہے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے ہم سب کو جو ہے وہ ہم نے ہمارے کیے ہوئے بھی اعمال ہمیں دے رہا ہوتا ہے، ہمارے بغیر کیے ہوئے بھی اعمال ہماری نیتوں کی وجہ سے ہمیں دے رہا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی، اور جب کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو پھر کسی کے ٹالے سے نہیں ٹل سکتا، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلی چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تم خوف زدہ بھی ہو جاتے ہو اور امیدیں بھی بن جاتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج میں اس کی اللہ کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بادلوں کی جو گرج ہے وہ بھی حمد کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی پاکی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہم نہ بھی کریں تو پوری کائنات اللہ کی حمد و پاکی اس کی بیان کر رہی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کڑکتی ہوئی بجلیوں کو وہ بھیجتا ہے انہیں جس پہ چاہتا ہے، اور عین اس حالت میں گرا دیتا ہے کہ جب کہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس کی چال بڑی زبردست ہے، اس کو پکارنا برحق ہے، جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کو کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور درخواست کرے کہ پانی تو میرے منہ تک آ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔
بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہے مگر گمراہی، مگر صرف گمراہی ہے، یعنی کہ وہ جو مانگ رہے ہیں ان کو ملے گا نہیں، وہ تو جس سے مانگ رہے ہیں وہ بھی نہیں دے سکتا ان کو، وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین اور آسمان کی ہر چیز طوعاً اور کرہن سجدہ کر رہی ہے، سب چیزوں کے ساتھ سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں، یعنی ہم نہیں جھکے تو کیا ہوا، اللہ نے پوری کائنات کو اپنے آگے جھکا رکھا ہے۔ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے، کہو کہ اللہ، پھر ان سے کہو کہ تو کیا تم اسے چھوڑ کر ایسے معبود بناتے ہو، یعنی ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیتے ہو جو اپنے لیے بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ تو کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے، کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں، اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو۔ کہو کہ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ ہے اور وہ ہی ایک سب پر غالب ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، ہر ندی و نالا اپنے ظرف کے مطابق اس کو لے کے چل نکلا، جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئی، ایسی ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتی ہے جنہیں ہم زیور اور برتن بنانے کے لیے پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ اڑ جایا کرتی ہے وہ چیز انسانوں کے نافع ہے، یعنی کہ جو جھاگ ہے وہ اڑ جاتی ہے، جو چیز انسانوں کے لیے نفع مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ اپنی مثالوں سے بات واضح کرتا تھا، یعنی اہم چیز اور خالی چیز باقی رہ جاتی ہے، باقی بیکار چیزیں جو ہے وہ اڑ جاتی ہیں اور ان کا وجود بھی باقی نہیں رہتا۔ للذین استجابوا لربهم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اسے قبول نہ کیا اور اگر زمین کی ساری دولت کے بھی وہ مالک ہوں اور اتنے ہی اور بھی فراہم کر لیں تو اللہ کے پکڑ سے بچنے کے لیے ان سب کو فدیے میں دے ڈالنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے بری طرح حساب لے لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کر رکھی ہے حق جانتا ہے، یعنی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں وہ سب کے سب برحق ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یعنی دونوں برابر ہیں کیا؟ نصیحت تو عقل والے ہی قبول کیا کرتے ہیں اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے برقرار رکھتے ہیں، یعنی کہ رشتوں کو جوڑنے والے بن جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے رب پر تقوی اختیار کرے اس کو صلہ رحمی کرنا چاہیے، جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کی عمر میں جو ہے اس کی برکت دے دی جاتی ہے، اس کے رزق میں بھی برکت دے دی جاتی ہے۔ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لے لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ و پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دور کر دیتے ہیں۔ آخرت کا گھر تو انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی کہ ان میں سے انہی کے لیے ہے جو کیسے لوگ ہیں، یعنی ایسے باغ ہیں جس میں اب بھی قیام گاہیں ہوں گی، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیوی اور ان کی اولادوں میں سے جو صالح ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ملائکہ سے ہر طرف سے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا میں صبر سے کام لیا تھا اور اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، یعنی کہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ پھر کیا خوب وہ آخرت کا گھر ہے جو اللہ سے مضبوط عہد باندھنے کے بعد جو توڑ ڈالتا ہے، ان ان رشتوں کو کاٹ ڈالتا ہے جن سے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو زمین فساد پھیلاتے ہیں وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور اللہ ان کے لیے آخرت میں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراوانی دے دیتا ہے، یعنی کہ رزق کا بڑھانا اور رزق کی کمی کرنا دونوں ہی چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی چیز انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نفع تلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کتنے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، کہو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد ہی ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہی چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہے اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
تم نے تو ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ایسی قوم میں سے جن سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام دو جو ہم نے تم پر نازل کیا تھا، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے اور اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف واپسی بھی ہے۔ اور اگر کیا ہو جاتا، کوئی اگر ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگ جاتے، یعنی کہ ایسی نشانی اگر واضح ہو جاتی، لوگوں کے سامنے آ جاتی، تو لوگ تو ڈر کے ہمارے شاید بات مان بھی لیتے، بلکہ سارا اختیار تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان، یعنی کہ اہل ایمان جو ایمان لے آئے ہیں، وہ ابھی تک کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، یعنی کوئی نشانی نظر آئے گی تو وہ بات مانیں گے؟ اور یہ جان کر وہ مایوس نہیں ہو گئے کہ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت تو آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی ہے اور آخرکار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھو کہ میری سزا کیسی سخت سزا تھی۔ اور پھر کیا جو ان میں سے ایک ایک نفس کی کمائی پہ نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے جو شریک اللہ کے مقابلے میں بنا رکھے ہیں، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام تو بتاؤ کہ وہ کون ہے۔ کیا تم لوگ اللہ کو کوئی نئی بات کی خبر دے رہے ہو، یعنی کہ جس کو اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کے مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے، اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا در انسانوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا تھا، اس کی شان یہ ہے، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہے، اس کا سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی، وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہے، اور مختلف گروہوں میں جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان بعض باتوں کو نہیں مانتے، تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اس ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی بھی تم پہ نازل کیا ہے کہ اب تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا تھا، لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہوگا، اور نہ ہی تم اس کی پکڑ سے تم کو کوئی بچا سکے گا۔ تم سے پہلے تو ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ہم نے ان کو بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، انہیں خاندان والے ہی لوگ تھے، اور کسی رسول کی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھائے۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے، یعنی اصل تقدیر کی جو کتاب ہے، اصل جو کتاب کی سب کی ہیڈ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ قوم تمہاری جیتے جی دکھا دیں، یا اس کے ظہور میں آنے کے بعد ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پہ چلے آ رہے ہیں، اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اس کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ بھی بڑی بری چالیں چل چکے ہیں، یعنی کہ بہت سی لوگ ایسے مکر و فریب کر چکے ہیں کہ جس کا بیان نہیں ہے، مگر اصل فیصلہ کن چاند تو پوری کی پوری اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام کہ تم خود بخود ہی اٹھ کے چلے آئے ہو کہیں سے۔ کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو، یعنی کہ جس کے پاس بھی اللہ کی کتاب کا علم ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ کے ہی نبی ہیں یہ، اور ان کے علاوہ کوئی اور سچا اور اچھا نبی نہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔